الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر اس کے کہ آج کا یہ مبارک موضوع آپ کے سامنے پیش کرو، جو آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جس دن ہم ہر جماعت کو اس کی امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اور آیت نمبر 71 ہے۔ اسی آیت کے تحت کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے، لیکن طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق اور اکثر میری عادت بھی رہی ہے کہ جب بھی میں بیان شروع کرتا ہوں تو پہلے رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنے کی برکت اور فضیلت کو ضرور بتاتا ہوں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے والے بنیں۔ مکاشف القلوب کتاب کا نام ہے، لکھنے والے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی رسول جن کا نام عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ ارشاد فرمائیے، میں دن اور رات میں کتنا وقت، کتنا حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں؟
تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر چاہو تمہاری مرضی۔ تو صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں دن اور رات میں چوتھائی حصہ آپ پر یعنی دن اور رات میں ایک حصہ ایسا مقرر کر لیتا ہوں جو ایک وقت جو چوتھائی حصہ سے مراد 3 یا 4 گھنٹے ہوتے ہیں، اس وقت میں صرف آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر چاہو مقرر کر لو، لیکن اگر اور وقت بڑھا لو گے تو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں دن اور رات میں نصف آدھا حصہ دن کا اور آدھا حصہ رات کا آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قدر چاہو، لیکن اگر اور زیادہ وقت مقرر کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں دن اور رات میں 2 حصہ آپ پر درود پڑھنے میں لگا دیتا ہوں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جس مرضی، لیکن اور زیادہ بڑھا لو گے تو تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ پھر آخری میں عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک کام کرتا ہوں جو دن میں اور رات میں جتنا مجھے وقت ملتا ہے میں صرف آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کرو گے دن اور رات میں جو وقت ملے زیادہ سے زیادہ تم مجھ پر درود پڑھتے رہو گے تو یہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے غموں کو اور تمہارے فکروں کو دور فرما دے گا، تمہارے مشکلوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا، اور تمہارا یہ درود پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ لہذا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پڑھنے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ انشاءاللہ اس سے غم، پریشانیاں، مشکلات بھی دور ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والوں کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ اسی حدیث کے تحت حضرت محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن صادق اور عاشق رسول کو چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ زیادہ سے زیادہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں اور دن اور رات میں وقت مقرر کر لیں۔ درود پڑھنے کی عدد یعنی ایک عدد کہتے ہیں 400 مرتبہ یا 500 مرتبہ 100 مرتبہ دن اور رات میں یہ تم مقرر کر لو کہ میں روزانہ 200 مرتبہ درود پڑھوں گا۔ پھر اس مقرر کرنے کی جو نیت تم نے کر لی کہ چلو 200 مرتبہ میں روز درود پڑھوں گا، اس عادت کو پھر ہمیشہ باقی رکھا کرو، کیونکہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ عمل کو بہت پسند فرماتا ہے، ہو تو تھوڑا لیکن بندہ اس عمل کو روز کرے۔ یعنی پھر آپ نے 200 مرتبہ نیت کر لی کہ میں روز پڑھوں گا، تو اس عمل کو ہمیشہ برقرار رکھنا، اس عمل کو ہمیشہ کرتے رہنا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے پھر اللہ ایسے عمل کو قبول فرماتا۔ پھر آگے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تعجب ہوتا ہے ان مسلمانوں پر، ان مومن پر جو اپنے آپ کو مصطفیٰ یعنی رحمت کا غلام بھی کہتے ہیں،
اور پھر ان پر درود نہیں پڑھتے، یعنی وقت مقرر نہیں کر لیے، درود کا وقت نہیں نکالتے۔ اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ایک وہ صحابہ تھے جو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم ہر وقت آپ پر درود پڑھتے رہیں گے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک وقت نکالتے رہے درود کے لیے۔ اور آگے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرید کو، ایک طالب کو چاہیے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا رہے، کیونکہ درود بھی اللہ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایسا مت بیٹھے بیٹا، ہاتھ لگا کے، اگر آپ کو کچھ کام ہے تو بالکل جا سکتے ہیں، آپ اطمینان سے بیٹھیے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر تقریر نہیں ہوگی، آپ اطمینان سے بیٹھے، انشاءاللہ آپ کا ایمان عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، اور جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے نیکیاں فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اول وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لہذا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرید صادق کو چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرا کرے، کیونکہ درود بھی پیر والا کام کرتا ہے، درود بھی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ لہذا درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور بزرگان دین نے اپنی اپنی طرف سے اس کی بہت بہترین واقعات بھی لکھے اور اس کی شرح بھی فرمائی ہے۔ ہمیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماضی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس کا ترجمہ ہے کہ جس دن ہم، یعنی قیامت کے دن، اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ سوال ہوتا ہے یہ آیت مبارکہ کے تحت ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ کون سا اس فرمان میں ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ پاک جو یہ ارشاد کر رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر قوم کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلوائیں گے، تو اس آیت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ تو اسی آیت کے تحت حکیم الامت مفسر حضرت مفتی احمد یارا خان علیہ رحمۃ الرضوان نے تفسیر آپ فرماتے ہیں تو اپنی تفسیر میں اس سے معلوم ہوا، جو اللہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہر قوم کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یہ آیت کے تحت معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی نیک کو اپنا امام بنانا چاہیے، دنیا میں کسی نیک شخص کو اپنا امام، اپنا مرشد، اپنا استاد بنانا چاہیے، یہ آیت کے تحت، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر قوم کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے قیامت کے دن۔ یہ آیت قرآن کی ذہن میں رکھیا، تو یہ آیت کے تحت اللہ پاک کہ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کسی نیک شخص کو اپنا امام بنانا چاہیے، جیسا کہ شریعت میں ہم تقلید کرتے ہیں 4 امام میں سے کسی ایک امام کی، تو یہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ 4 امام میں سے کسی ایک امام کی آپ تقلید کیوں کرتے ہیں، تو کہنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ آیت میں تقلید کا بھی حکم واضح ہے، اور اسی آیت میں مرشد کے بارے میں بھی حکم ہے۔
جس میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا۔ لہٰذا اس آیت کے تحت طریقت میں بیعت کر کے تاکہ حشر اچھا ہو، کسی سچے پیر سے بیعت کرے تاکہ آپ کی آخرت اچھی ہو، تو یہ آیت کے تحت ہے۔ اگر صاحب نیک امام نہ ہوگا، یعنی کسی کا کوئی نیک، اگر کوئی مسلمان کسی نیک کو اپنا امام یا استاد یا مرشد نہیں بنائے گا اور یوں ہی زندگی گزارے گا، تو بزرگان دین فرماتے ہیں پھر اس کا امام شیطان ہوگا۔ پھر شیطان اس کو دین کے بارے میں وسوسے ڈالے گا، ایمان کے بارے میں وسوسے ڈالے گا، قرآن کے بارے میں وسوسے ڈالے گا، جنت اور دوزخ کے بارے میں غلط باتیں ڈالے گا، یہاں تک کہ آخرت کے بارے میں غلط باتیں ڈال کر اس کے ایمان اور عقیدے کو وہ غضب کر لے گا، ختم کر دے گا، اور وہ مرتد ہو کر مرے گا۔ جس کا کوئی استاد یا کوئی امام یا کوئی مرشد نہ ہو تو پھر شیطان اس کے ایمان کو برخاست کر سکتا ہے۔ لہذا یہ آیت مبارکہ کے تحت مرشد سے بیعت ہونے کا ثبوت بھی ملا، مرید ہونے کا ثبوت۔ اور ایک اور آیت مبارکہ جو سورہ فتح 26واں پارہ اور آیت نمبر 10 ہے، اس آیت میں بھی کسی کو اپنا مرشد بنانے کا اللہ پاک ہمیں حکم عطا فرما رہا ہے۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ وہ آیت مبارکہ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب، وہ جو تمہارے بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی یہ آیت مبارکہ جو سورہ فتح کی ہے، صلح حدیبیہ کے وقت جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی جھوٹی افواہ پھیلا دی گئی تھی، تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر سارے صحابہ سے بیعت لیے تھے۔ بیعت کا معنی ہے بک جانا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، اس کو عربی میں بیعت کہتے ہیں۔ تو حضور نے سارے صحابہ سے بیعت کی تھی جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر کہ مجھ سے بیعت کرو کہ میری اور رب کی کبھی نافرمانی نہیں کرو گے۔ تو تمام صحابہ نے حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بیعت کو قرآن میں ذکر فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب، جو جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ دو آیت ہو گئی جس میں مرید ہونے کا ثبوت مل رہا ہے۔ اور ایک آیت مبارکہ سورہ فتح آیت نمبر 18 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ بولے محبت سے سبحان۔ دیکھیے جس جھاڑ کے نیچے حضور بیعت کر رہے تھے، اللہ نے اس بیعت کا ذکر قرآن سورہ فتح 26ویں پارے میں کیا، اور فرمایا محبوب جو تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو۔ ایک بار پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ آیت جو 3 آیتیں میں نے پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی اور سورہ فتح کی 2 آیتیں، ٹوٹل 3 آیتیں میں نے پڑھی ہے۔ ان آیتوں کے تحت مرید ہونے کا ہمیں ثبوت مل رہا ہے۔ پہلے میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مرید ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں، پھر مرید کا کیا فائدہ ہے
اور کس سے مرید ہونا ہے، اور آج کے اس دور فتن میں میں نے یہ موضوع اور یہ ٹاپک کیوں لیا ہے، اس پر میں آگے چل کر بات کروں گا۔ پہلے میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بدعقیدہ وہابی جو ذہن میں بٹھا کے مرید ہونا کوئی ایسا کوئی ضروری کام نہیں ہے، تو میں نے آپ ان سے کہہ سکتے پھر جو یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیعت کا ذکر کیا، پھر اس کا معنی کیا نکالو گے، اس کا مطلب کیا نکالو گے۔ تو قرآن میں میں نے یہ 3 آیتیں آپ کو بتا دیا جس میں اللہ تعالیٰ بیعت ہونے کا ذکر فرما رہا ہے۔ آئیے ایک اور آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ 28ویں پارے کی ہے، اور 28واں پارہ سورہ ممتحنہ اور آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 4تھی آیت دیکھیں مرید ہونے کے بعد دلائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ 4تھی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا۔ یہ آیت مبارکہ کافی بڑی ہے، میں ترجمہ آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں، جو مختصر آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اور اس بات پر بیعت کرے کہ جو اللہ کا شریک نہیں کریں گے، اے محبوب جو مسلمان عورتیں تمہارے پاس آ کر یہ بات کا وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور نہ چوری کریں گے اور نہ بدکاری کریں گے اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے اور نہ بہتان لگائیں گے، جیسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضوع ولادت میں اٹھائے، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے تو ان سے بیعت لو۔ ان اللہ، آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور رحیم، تو ان سے بیعت لو، بے شک اللہ ان کی مغفرت اور چاہنے والا اور ان کو بخشنے والا ہے۔ لہذا مرشد کے ہاتھ پر ایک مرید اسی نیت سے مرید ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، نیک عمل کرے گا۔ جو یہ ساری مرید کہ یعنی مرید اپنے مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر اس بات کی وعدہ لے لیتا ہے، تو یہ وعدہ لینا یہ اللہ کو پسند بھی ہے اور قرآن میں حکم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا، جو ایسے سچے کو اپنا امام بنا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک ان کو بخشنے والا ہے اور ان پر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے مرید ہونے پر۔ پہلے میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں قرآن کی آیتوں سے اور حدیث سے، پھر میں آگے چل کر اس بات کی وضاحت کروں گا، کیونکہ پہلے آپ کو دلائل ذہن میں رہیں گے کہ آج اس پرفتن دور میں کہ مرید ہونے پر لوگ شک کرتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، خاص طور بدعقیدہ وہابی جو ہے بات ذہن میں بٹھا دیتے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن میں حدیث میں مرید ہونے کا۔ تو میں نے آپ کو ایک نے قرآن کی 4 آیتوں سے مرید ہونے کا ثبوت دیا۔ پھر سے آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کی 1 آیت، سورہ فتحہ کے 2 آیتیں، اور 28 سے 12 سورہ ممتحنہ کی 1 آیت مبارک، جس میں اللہ پاک مرید ہونے کے کئی جو ہے نا ارشاد فرما رہا ہے۔ اب احادیث مبارکہ میں بھی مرید ہونے کے متعلق کئی سوالات اور کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت ہونا ثابت ہے۔ سیدنا عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے صحابہ رسول فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث پاک، امام مسلم نے یہ حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کتاب الحدود میں۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب حدیث سنیں، آپ قرآن کی 4 آیتیں سنیے، اب حدیث پاک صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔
عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشکل اور آسانی میں، خوشی اور ناخوشی میں، خود پر ترجیح دیے جانے کی صورت میں سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی، اور اس بیعت کی ہم کسی سے اس کی اقتدا کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ اس بات پر بیعت کی کہ ہم کسی سے اس کی اقتدا کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور ہم جہاں بھی ہو حق کے سوا کچھ نہ کہیں گے، اور اللہ کے بارے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یعنی عبیدہ بن صامت فرماتے کہ ہم نے حضور سے ایک بار نہیں کئی بار بیعت کی اس بات پر کہ ہم حضور کی اطاعت کریں گے، کہیں پر بھی ہو حق پر قائم رہیں گے، حق بات بتائیں گے۔ دیکھیے اب بیعت ہونے کے میں آپ کو پہلے حدیث سے بتا رہا ہوں، حق پر خود حق پر رہیں گے اور دوسروں کو حق کی دعوت دیتے رہیں گے، اور یہاں تک فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ آگے سیدنا عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے، ہم حضور کے ساتھ ایک مجلس میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو، اور بیعت رکھیے، بیعت کا معنی ہے کہ عربی لفظ پر حدیث میں آیا بیعت، اور بیعت کا معنی ہے بک جانا۔ سیدھا بولو بیٹا، ایسا نہیں بیٹا ہاتھ لگا کے۔ بیعت کا معنی ہے بک جانا، بکنا کا مطلب یہ ہاتھ اس طرح سے یہ بات مکمل کر دو میں نے کیوں منع کیا ہے۔ جب بھی کوئی حضور کے سامنے اس طرح ہاتھ رکھ کر بیٹھتا تھا نا، ہاتھ ٹیکا لے کر، تو حضور فرماتے تھے یہ تکبر کرنے والوں کی نشانی ہے، ایسا بیٹھنا۔ جس بندے کے اندر تکبر ہوتا ہے نا، اس کی ایک نشانی ہوتی ہے، وہ ہاتھ ٹیکا لے کر عجیب بیٹھتا ہے، تو اس لیے سرکار اس کو منع فرما دیتے تھے۔ حضور فرماتے تھے سیدھا بیٹھو، تم لوگ عاجز پسند رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند فرماتا ہے، اللہ عاجزی کو پسند فرماتا ہے، تکبر کو نہیں۔ لہٰذا تکبر کرنے والا ابلیس بھی تھا جو ملعون ہو گیا، تو حضور نے منع فرما دیا۔ اس لیے جب بھی بیان کے دوران میں کسی لوگوں میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو میں بول دیا کرتا ہوں تاکہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے بولنا۔ ممبر دیے ہی سے جاتے ہیں کہ یہاں حق بات بتایا جائے، ممبر پر بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نیکی کی بات بتائے، برائی سے لوگوں کو روکے۔ لہٰذا اس لیے میں بیان کے دوران اگر کوئی غلطی کسی میں نظر آ جاتی ہے تو اصلاح کی نیت سے، بے عزتی کی نیت سے نہیں، معاذ اللہ، عزت و ذلت اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اور دین کی بات بتانا منہ پر، اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، بلکہ دین کی بات سن کر کوئی بندہ عمل کر لے تو اللہ اس کی عزت کو بلند فرما دیتا ہے، عزت و ذلت اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بیان کے دوران یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں میں نے قرآن پاک سے مرید ہونے پر 4 آئے تھے، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نے مکمل فرمائی، جو صحابی رسول کہتے ہیں ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کیا اس بات پر کہ ہم حق پر رہیں گے، حق بات پر عمل کریں گے، اور اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں ایک جگہ حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مجھ سے بیعت کرو، اور بیعت کا معنی میں نے بتایا اپنے آپ کو بیچ دینا، بک جانا، اس کو کہتے ہیں بیعت کرنا۔ لہذا سرکار نے فرمایا تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، کس بات پر؟ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام کر دیا ہے اس بے گناہ کو قتل نہیں کرو گے۔ تم میں سے جس شخص نے اس عہد کو پورا کیا، آپ دیکھیے آگے ضرور فرمایا، تم میں سے جس شخص نے اس وعدے کو پورا کیا اس کا اجر اللہ پر ہے، اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جس نے اس محرمات میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور اس کو سزا دی گئی اور وہ اس کا کفارہ ہے، جس نے ان میں سے کسی حرام کو کیا، اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھا تو اس کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے معاف کر دے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے۔ یعنی اس وعدے کے بعد بھی اگر تم نے یہ وعدہ کیا
کہ ہم زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، اس کے بعد بھی تم نے اگر یہ کام کیا تو اللہ پر ہے، چاہے تو تمہیں عذاب دے، چاہے تو معاف فرما دے۔ لیکن ہاں، یہاں اس حدیث پاک میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق تو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اللہ اپنے حق چاہے تو معاف کر سکتا ہے، جو اس کی مرضی ہے۔ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، یہ اللہ کے حقوق ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے میں سستی کاہلی کرے، نہ بھی پڑھے، حالانکہ نماز نہیں پڑھنا بہت بڑا گناہ اور اللہ اسے ناراض بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کے حقوق ہے، اللہ کے حق ہے۔ اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کے زمین ہڑپ لی، کسی کو ناحق کے قتل کر دیا، کسی کا پیسہ ناحق کے دبا لیا، پھر آپ 5 ٹائم کے نمازی بن رہے ہیں، آ کر روزہ بھی رکھ رہے ہیں، یقین جانیے اللہ پاک اس وقت تک تمہاری عبادتوں کو قبول نہیں فرمائے گا اور تمہیں معاف نہیں کرے گا جب تک اس بندے سے آپ معافی نہیں مانگو گے جس کا آپ نے حق دبایا۔ جب وہ بندہ معاف کرے گا تو بھی اللہ معاف کرے گا۔ ذہن میں رکھیں، بندوں کا حق دبا کر اگر آپ عبادت کر رہے ہیں، ماں باپ کا حق نہیں ادا کر رہے، بیوی بچے تڑپ رہے اور پی کے آپ مست ہیں، بیوی بچے بھوک کس سے تڑپ رہے اور آپ درگاہوں میں آ کر بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں، بیوی بچے پریشان ہے کھانے پینے کے لیے، ہمارا شوہر جائے گا حلال روٹی لا کر ہمیں دے گا، لیکن آپ کو شوہر تو پینے میں لگا ہوا ہے اور بولے اللہ معاف کر دے گا۔ نہیں، اگر آپ بندوں کے حق، بیوی بچوں کے حق، اولاد کے حق، ماں باپ کے حق ادا نہیں کرو گے اور نماز بھی پڑھو یا بارگاہوں میں درگاہوں میں بھی آؤ، اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے بیوی بچے، ماں باپ، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے جو اس کی مرضی ہے، لیکن بندوں کی حق تلفی کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ ذہن میں رکھیں ان باتوں کو۔ خیر، یہ احادیث مبارکہ میں نے آپ کو 2 سنائی ہے، تیسری ایک حدیث پاک اب آپ کے سامنے میں بیان کر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ جب مکہ المکرمہ میں لیلۃ العقبہ جہاں پر 70 صحابہ کرام حضور سے بیعت کی تھی، لیلۃ العقبہ یعنی جس کو بیت العقبہ بھی کہتے ہیں، یہ کہاں پر ہے؟ جہاں حاجی، کیونکہ حج کا موقع چل رہا ہے، جہاں حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، جب عرفات میں رہ کر دن گزارتے ہیں، مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں، پھر مینا کے میدان میں صبح آتے ہیں نا، وہاں پر جمرات ہے، جمرات 3 سل ہے کھڑے ہوئے وہاں پر، بڑا، منجلا اور چھوٹا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، خدا کی بات سے بیٹھ جاؤ۔ مسجد میں سرکار نے فرمایا ہے، سنیں آپ کہ مسجد قیامت کے بارے میں جب حضور سے پوچھا گیا، حضور قیامت کب آئے گی؟ اور یقین جانیے سرکار نے فرمایا تھا قیامت اس وقت تک جب یہ چیزیں تم نشانیاں دیکھ لو کہ بکرے چلانے والے محل میں رہے، بکرے چلانے والے محل میں رہے، اور عورتیں جو ہے آقاؤں کو جنے، عورت اپنے آقا کو جنے، یعنی وہ ہوگا اس کا بیٹا لیکن راج ایسا کرے گا جیسا آقا اپنے غلام پر راج کرتا ہے۔ عورتیں آقاؤں کو جنے اور لوگ دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں اور لوگوں کو ان کی برائی ان کو بتایا جائے تو غصے میں آ جائے۔ دین بس وہ ایسی بات، ایسے خوش ملاؤں کو پسند کریں گے جو ان کے واہ کریں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے ہاں تم جو کر رہے ہو سچ کر رہے ہو، صحیح کر رہے ہو، یعنی ان کو بتائے کہ تمہارے اندر ایک تکبر ہے، تمہارے اندر غیبت کی عادت ہے، حسد کی عادت ہے، ان کو پسند نہیں آئے گا، غصے میں آ جائیں گے۔ اور فرمایا جب مسجد کے اندر لوگ مسجد میں اندر آ کر دنیاوی کام کرنے لگے، باتیں کرنے لگے، ادھر ادھر دیکھنے لگے اور ہاتھ پیر سیدھے کرنے لگے، حدیث ہے،
فرمایا سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اور آج دیکھیے ساری باتیں بڑے عروج پر ہے، جتنی باتیں میں نے بتائی حدیث کے تحت، حدیث مبارکہ کے تحت۔ زنا عام ہو چکا ہے، شراب بالکل عام بات ہے، لوگ اپنے غلطی کو پسند نہیں کرتے، اگر کوئی عالم بتا بھی دے تو ایسے مولوی کو پسند نہیں کرتے، مسجد سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ مسجد میں آ کر ادھر ادھر دیکھنا، دنیاوی باتیں کرنا اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم سختی کے ساتھ منع کرتے لوگ کے چہرے بدل جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بولا گیا، اگر ہمارے محلے کی مسجد میں ایسا نہیں بولتے۔ میں نے کہا وہ مولوی کی تمہارے مسجد کے امام صاحب صدر سے ڈرتے ہوں گے، یا مسجد کے وہ تمہارے مسجد کے امام صاحب یا صدر نائب صدر سے ڈرتے ہوں گے، یا تمہارے سے ڈرتے ہوں گے، یا تم نے ان کو چائے پلا کے اپنے احسان تلے دبایا ہوگا۔ لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ غلط بات کو آنکھ میں آنکھ ملانے کی بات، آنکھ میں آنکھ ملا کر بولنے کی طاقت رکھتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، کسی کے نہ پیسے کے دبیل شبیل میں دبے ہوئے ہیں، نہ کسی کے ہدیہ میں لیتے ہیں۔ کئی مریدین ہیں الحمدللہ ہمارے بھی، لیکن ہدیہ کا کسی کے محتاج نہیں۔ اگر مرید بھی غلط کرا تو ہاتھ گلا پکڑ کر کہتے ہیں غلط کر رہا بیٹا، شریعت پہ آ جا، یہ دین کے کام۔ لہذا ہم لوگ وہ مزاج رکھتے ہیں کہ غلط ہو تو پھر منہ پر بولتے ہیں تاکہ ان کی سدھار ہو جائے، دین کا مذاق نہ ہوئے۔ تو لہذا قیامت کی نشانی بیان فرما سرکار ہے کہ مسجد کے اندر آ کر لوگ دنیاوی کام کریں، باتیں کریں، ادھر ادھر دیکھیں۔ سرکار آج دیکھ لے یہ ساری باتیں عروج پر آ گئی ہے، اور ان باتوں کو دیکھ تو ایسا دکھ رہا ہے کہ اب دجال آ جائے پتہ نہیں۔ حضور کی گستاخی عام ہو گئی ہے ماشاءاللہ، ہمیں کچھ اثر نہیں پڑتا، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ آج بے تکا میڈیا کے ذریعے بے تکے الفاظ حضور کی شان میں بولا جا رہا ہے، اور ہم مسلمان صرف اچھا گھر، اچھا رہنا، اچھا کپڑا، یہی ہماری زندگی ہے کا مقصد رہ گیا۔ چاہے وہ اچھا گھر کے لیے ہمیں کس کو بھی ڈبانا پڑے، کس کو بھی لوٹنا پڑے، کسی کا مال حرام ہو یا حلال، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی، بس اچھا گھر ہونا ہے، لگژری زندگی ہونا ہے۔ اور ہمیں کیا مطلب دنیا میں کون حضور کو کیا کہہ رہا ہے، ہم مسلمان۔ جبکہ صحابہ کرام کی اگر آپ زندگیوں کو دیکھیں، جنگ احد میں جب کسی وجہ سے مسلمان بظاہر کمزور ہے، احد کے بارے میں نے بیان کیا تھا، بظاہر کمزور پڑے، دشمن مسلمانوں پر بھاری پڑ گئے، اور حضور کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا، تو ایک صحابی نے جب دیکھا کہ دشمن حضور کو گھیرے ہوئے ہے، تو ایک صحابی رسول آگے بڑھ کر سینے کو اپنے ساتھ تان کر کھڑے ہو گئے۔ ان کو دشمنوں نے 80 تیرے مارے، کتنے؟ 80 تیر لگے ان کو، 80 زخم آپ کے جسم پر آئے، لیکن انہوں نے حضور کے سامنے ہٹے نہیں، حضور کے سامنے سے ہٹے نہیں۔ یعنی وہ جانتے تھے صحابہ اکرام کہ زندگی یہ ساری چیزیں حضور کی صدقے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ صحابہ کی مزاج ہوتی تھی، پھر اس لیے ان کو اللہ پاک کامیابی عطا فرماتا تھا۔ آج جو مسلمان، خاص طور ہندوستان کا جو مسلمان ہے، جو آج جگہ جگہ پریشان حال ہے، میں اس کی وجہ گندی سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کی وجہ ہم دین کو جو بالکل ایک ایزی لے چکے ہیں، اور یہ سمجھ چکے ہیں صرف نماز پڑھنا ہی دین ہے، بس جھوٹ بولو، لوپا ٹوپی کرو، ان کی ٹوپی ان کے سر رکھو، پھر مسجد کے امام مسلمان بن جاؤ، پھر مسجد میں بیٹھو تو جی سبحان اللہ کو بھی باہر جا کر اپنے کو کیا کرنا ہے بھائی، جو ہماری زندگی گزری وہی کرنا ہے۔ جو مولانا بولے تو ایسا تو زندگی نہیں گزر سکتی، تو یقین جانیے حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ لوگوں سے کہہ دو کہ جیسے تم رہو گے ایسا بادشاہ ملے گا، جیسے تم رہو گے ایسے لیڈر ملو گے، ایسے بادشاہ ملیں گے۔ اعمال ہمارے یہ حال ہے، خدا کے واسطے مسجدوں کا ادب کریں، مسجدوں سے محبت کریں، یہ ساری باتیں۔ آج کا میرا موضوع یہی ہے، شریعت اور طریقت۔ پہلے میں آپ کو مرید ہونے کے بارے میں قرآن کی آیت سنایا الحمدللہ، تو لہٰذا اپنے اندر کی گندگیوں ختم کریں، اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ جو غلطی ہوئے وہ ہم غلطی کو سیکھے، نکالے باہر، اور اس کو عمل کرے نیک عمل کو۔ لہٰذا مسجدوں کا ادب اور اس ساری باتوں پر محبت کرے۔ پتہ نہیں پھر حالات تو یہ ہو گئے ہیں کہ کب دجال کا آنا ممکن ہو جائے پتہ نہیں ہے، کیونکہ جو حضور قیامت کے قریب کی قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائے تھے، 90% وہ نشانیاں آج عروج پر ہے، بہت زیادہ آپ دیکھیں گے۔ خیر، میں آپ کو
2 حدیثیں سنا چکا ہوں مرید پر، قرآن کی 4 آیتیں سنا چکا ہوں الحمدللہ۔ پھر جو نئے لوگ آئے ان کے لیے بھی سنے، میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 1 آیت سنائی، سورہ فتح کی 2 آیتیں میں نے سنائی، اور سورہ ممتحنہ کے 28 پارے کی 1 آیت سنائی جس میں اللہ پاک نے مرید ہونے کا حکم عطا فرمایا۔ یہ 4 آیتیں صحیح مسلم سے 2 حدیثیں میں نے سنائی۔ اب ایک اور حدیث پاک تفسیر کبیر سے میں نے سنا رہا تھا کہ بیت عقبہ کس کو کہتے، جہاں 70 صحابہ اکرام حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اور وہ بیعت کیا ہے، وہ بیت عقبہ کیا ہے، تو میں اس جگہ کو آپ کو بتا رہا تھا کہ حاجی حج کرنے کے بعد یعنی جب 8 کے دن وہ چلے جاتے ہیں، 9 کی فجر ظہر سے پہلے یعنی زوال سے پہلے وہ عرفات کے میدان میں رہتے ہیں۔ عرفہ کا دن 9 کا دن 9 ذی الحجہ کو سارا دن وہ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ عرفات میں جب حاجی پہنچ جاتا ہے اس کا حج ہو جاتا ہے۔ حج کا معنی مطلب ہے کہ جیسا حاجی عرفات کے میدان میں جو وقت دیا گیا ہے 9 کی زوال سے پہلے 9 ذی الحجہ کی، اس وقت پر وہ میدان کے دائرے میں داخل ہو جائے عرفات کے، وہ حاجی ہو گیا، یعنی اس کا حج ہو گیا۔ تو عرفات کا دن سارا دن گزارنے کے بعد پھر رات مزدلفہ میں حاجی گزارتے ہیں۔ وہاں سے عرفات کے میدان سے کچھ کلومیٹر پر ایک میدان ہے، اس کو مزدلفہ کہتے ہیں، وہاں پر رات گزارتے ہیں۔ پھر وہ رات گزارنے کے بعد پھر وہاں سے فجر کے بعد وہاں سے نکل کر مینا کے میدان میں سارے حاجی آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں آنے کے بعد 3 جمرات ہے، بڑا منجلہ اور چھوٹا، تو وہاں پر جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، وہاں جا کر سارے حاجی پھر اس شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ تو جہاں بڑا جمرات ہے، پہلا شیطان کا بڑا سل بنا ہوا ہے، وہاں پر رائٹ سائڈ میں آپ کو ایک اونچے پہاڑ پر جو حاجی حج کے لیے گئے یا عمرے کے لیے گئے، یا اللہ ہمیں اگر توفیق دے تو یہ چیزیں دیکھنا چاہیے، آج بھی جہاں بڑا جمرات ہے، جہاں بڑے شیطان کو لوگ کنکری مارنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں رائٹ سائڈ میں پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹی سی مسجد دکھے گی، اسی مسجد کا نام بیت عقبہ ہے۔ میں بہت ایک جغرافیہ یعنی ایک نقشہ آپ کے سامنے مکہ کا رکھ رہا ہوں تاکہ عاشق جب حج کے لیے جائے تو یہ چیزیں یاد رکھے۔ تو لہٰذا اس کو بیت عقبہ کہتے ہیں، جہاں مدینے سے لوگ آتے تھے نا مکہ، تو حضور وہاں بیٹھ کر اس جگہ پر بیٹھ کر ان سے بیعت لیتے تھے۔ تو وہ حدیث پاک میں اسی کا ذکر ہے کہ 70 صحابہ اکرام نے بیت عقبہ میں، جیسا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے اور اپنی ذات کے لیے جو شرط چاہے منوا لیں۔ جب صحابہ نے کہ حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، جو وعدہ لینا ہے ہم اسے لے لیجئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے رب کے لیے یہ شرط ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اللہ کے لیے یہ شرط ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور میرے لیے یہ شرط ہے کہ تم اپنی جانوں اور مالوں کو جن چیزوں سے باز رکھتے ہو ان سے مجھے بھی باز رکھنا، یعنی جس طرح اپنی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری بھی حفاظت کرو۔ یعنی میری حفاظت مراد حضور کی عظمت، حضور سے محبت، عزت اور عظمت کی باتیں ہیں۔ لہذا تو صحابہ نے عرض کیا، اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم ایسا کر لیں گے یعنی ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور آپ کے لیے ہم آپ کی عزت کریں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ کی تعظیم کریں گے اور ہر ذریعے سے آپ کی حفاظت کریں گے، اگر ہم ایسا کر لیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ صحابہ نے عرض کیا یہ تو بڑے نفع کا سودا ہے، یہ تو بڑے نفع والی بیعت ہے، ہم اس بیعت کو نہ توڑیں گے اور نہ ہی توڑنے کا مطالبہ کریں گے۔ اسی موقع پر ایک اور آیت مبارکہ اتری جس میں اللہ پاک سورہ توبہ میں فرماتا ہے بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہے جنت کے بدلے میں، جنت کے بدلے اللہ نے مسلمانوں کے مال اور جان کو خرید لیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے اور یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم کسی سے بیعت ہونا، مرید ہونا یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ اب قیامت تک تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جو قیامت تک اب کوئی نبی
خاتم النبیین ہمارے آقا ہے. بیٹا سیدھا بیٹھو, سیدھا بیٹھو. اگر کوئی کمر میں درد ہے تو ٹیکا لے کر بیٹھو. ٹیکا لے کر بیٹھو گے اور نیند لگ جائے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا, یاد رکھیے. کیونکہ آج کل مسجد میں جمعہ کا بیان لوگوں کو لوری نظر آتی ہے. ہاں ہو گیا ایسا, اگر وہ روڈیوں پہلوانوں سود خوروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ساری رات نکل جائیں گے, وہ پتہ نہیں چلے گا, نیند کا ایک جھپکا بھی نہیں آئے گا. فونوں کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ جائیں گے, نہ کو سستی آئے گی نہ کاہلی آئے گی. پتہ نہیں وہ مسجد میں آنے کے بعد بھی ان کے چہرے کیوں اتر جاتے, مسجد میں آنے کے بعد بھی تھکان کیوں ان کے چہروں پر نظر آتی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جہاں ہمیں بیٹھنا ہے ہمیں نہیں بیٹھنا تھا, اور جہاں ہمیں بیٹھنا تھا ہم وہاں برسوں وقت گزارتے تھے. تو خیر مسجد میں اگر کوئی کمر میں درد ہے, کوئی بوڑھے ضعیف ہے بیچارے اگر ٹیکا لے کر بیٹھ رہے, واقعی درد ہے, کیونکہ مسجد میں کوئی بندہ جھوٹ نہیں بولتا, واقعی اگر درد ہے تکلیف ہے تو بالکل وہ ٹیکا لے کر بیٹھ سکتا ہے. لیکن اگر ٹیکا لے کر بیٹھے, نیند کا جھٹکا لگ گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. وضو ٹوٹ جائے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی, تو یہ مسئلے ذہن میں رکھے گا. اور مسجد میں ٹیکا لے کر بیٹھنا یہ بے ادبی بھی ہے بلا وجہ کے. پھر کہہ رہا ہوں جو بوڑھے حضرات جو تکلیف ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, بلا وجہ کے مسجد میں ٹیکا لے کر بیٹھنا یہ بے ادبی بھی ہے. لہٰذا مسجدوں کے بارے میں جو حضور نے فرمایا قیامت کے قریب مسجدوں کا ادب ختم ہو جائے گا لوگوں کی نظر میں. آج دیکھ لیں زیادہ تر ایسا ہو رہا ہے. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, مسجدوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا جو آیتیں میں نے بیان فرمائی, احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ تمام باتیں ذہن میں رکھنے کے بعد ایک اور آیت مبارکہ جو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں, جس میں اللہ پاک کے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں یہ آیت میں بھی اللہ پاک, کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, ذہن رکھیے آپ, قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. جو کام, کیونکہ ایک دور تھا جب ایک نبی کے بعد اللہ دوسرے نبی کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا تھا. ایک نبی گئے, جیسے کہ آدم گئے تو نوح آئے, نوح گئے پھر موسیٰ آئے, ابراہیم آئے. ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو اللہ پاک لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے, لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے, توجہ کرے کون آ رہا ہے بیٹا ہے, اس پر توجہ نہیں, میری بات پر غور کرے. مرید ہونے کا مقصد کیا میں آپ بتا رہا ہوں کہ لوگ صحابہ کرام حضور سے بیعت اس لیے ہوتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے. بیعت ہونے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا. لہٰذا اب دیکھیں صحابہ کرام کا دور تو ختم ہو گیا, اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا, کیونکہ ہر دور میں نبی آتے تھے لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے. اب قیامت تو کوئی نبی, ہمارے نبی آخری نبی ہے, اب قیامت تو کوئی نبی تو آئے گا نہیں, تو پھر کیا یہ کام جو ہدایت والا کام ختم ہو جائے گا؟ جو لوگ نبی آ کر لوگوں کو اللہ تک پہنچاتے تھے, پھر یہ کام کون کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا اب قیامت تک تو میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, لیکن میری امت کے علماء, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کام کریں. جو کام نبی کرتے تھے وہ میری امت کا عالم اور ولی کر کر بتائے گا. اب قیامت تو کوئی نبی آئے گا نہیں, وہ کام ہدایت والا کام اولیاء اللہ کریں گے. تو ہم مرید سچے پیر کے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے. دیکھیں آپ, مرید بھی, مرشد بھی جو ہے نا, اپنے مرید کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہی کہتا ہے کہ بیٹا وعدہ کرو کہ گناہ نہیں کرو گے, وعدہ کرو اللہ کی عبادت کرو گے, نماز پڑھو گے, وعدہ کرو. مرید ہونے کے فائدے آپ دیکھیں, مرید ہونے کا فائدہ ایک تو خود کو بھی ہے اور گھر والوں کو بھی ہے, اور مرید ہونے سے سارے ملک کو بھی فائدہ ہے. بولے آپ بولے وہ کیسا؟ خود کو فائدہ ہے, وہ اس لیے کہ آپ کا مرید ہو گئے تو آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. مرشد آپ کو بگڑنے نہیں دے گا انشاءاللہ آپ کو, اور یہ خود کا فائدہ. اور وہی مرشد جو ہے مرید کو پھر ماں باپ کا حق بھی بتائیں گے, بیوی بچوں کے حقوق بھی بتائیں گے, اور رشتہ داروں کے حقوق بھی بتائیں گے. تو پھر جب مرشد کے پاس مرید آ کر تربیت لے کر سیکھ کر جب گھر جاتا ہے, پھر وہ ماں باپ کا بھی ادب کرنے والا بنتا ہے, اولاد کا حق ادا کرنے والا بھی بنتا ہے, بیوی کا بھی حق ادا کرنے والا بنتا ہے, رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرتا ہے. پھر سارے خاندان میں اس کی بول بالا ہوتا ہے کہ دیکھو یار یہ جس سے بھی بیعت ہو کر آیا ہے اس کے اخلاق اچھے ہو گئے, اس کی عادتیں اچھی ہو گئی ہے. پھر خاندان والے بھی اس سے فائدہ لیتے ہیں.
اور پھر ایسا بندہ، یہ تو دو ہے نا، ایک تو خود کا فائدہ، خاندان والوں کا فائدہ، اور تیسرا فائدہ ملک کا یہ ہے، پھر مرید ہونے کے بعد پھر مرید کرائم کی دنیا سے دور ہو جاتا ہے، غلط کاموں سے، یعنی کسی کا مال دبانا، کسی کی زمینیں ہڑپ لینا، کسی کو ناحق کے قتل کر دینا، یعنی غلط حرام اور ناجائز کام سے جو ایک آج کا قانون کو پریشان ہو جاتا ہے، ایسے ایسے کرائم ہو رہے ہیں۔ ایک چھوٹا 11-12 سال کا بچہ ناحق کے کسی کو قتل کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور وہ شراب، وہ نہ جانے ہیروئن اور نشہ کے کیسے خود بھی نشہ کر رہا ہے اور نشہ کی چیزیں بیچ بھی رہا ہے، لیکن اگر اس کو شروع سے اچھے پیر کی صحبت مل جائے تو پھر وہ ایسے کرائم اور ایسے غلط کاموں سے دور ہو کر ملک کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو مرید ہونے سے فائدے خود کو بھی ہے، گھر والوں کو بھی ہے، ملک کو بھی ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کو فائدہ ملے گا۔ لہٰذا اب قیامت تک تو کوئی نبی آنے والے نہیں ہو، اب وہ کام جو نبی کرتے تھے وہ ولی کریں گے، اس لیے اولیاء اکرام کے ذریعے سے اللہ پاک دین کا کام لیتا رہے گا، اور اولیاء اکرام کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایتیں ملتے رہے گی۔ آپ دیکھیں، اگر پانی نہ ہو تو بندہ تیمم کر کر نماز پڑھتا ہے۔ اگر کہیں ایسی جگہ ہو پانی نہ ہو، پانی اصل ہے، اگر پانی نہ ہو تو بندہ تیمم کر کر نماز پڑھتا ہے، کیونکہ پانی اصل ہے، اور پانی کی نقل تیمم ہے۔ جو کام پانی سے استعمال کر کر نماز پڑھ سکتا تھا، وہی کام تیمم کرنے کے بعد بھی وہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یاد رکھے، ایک مثال میں نے دی ہے، اسی طرح اصل حضور ہے، اصل حضور ہے، اور ان کے نائب، جیسے کہ پانی کا نائب تیمم ہے، اسی طرح حضور کے نائب اولیاء کرام ہیں، حضور کے نائب اولیاء کرام ہے۔ اب ان کے ذریعے سے آپ کو ہدایتیں ملتے رہیں گے، اب قیامت تک اولیاء کرام آتے رہیں گے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایتیں ملتے رہے گی۔ لوگ گندے غلط کام، برے کام چھوڑ کر اللہ کو راضی کرتے رہیں گے۔ جو یہاں تک تو میں آپ کو دلائل پر بات کر رہا تھا قرآن حدیث کی روشنی میں، کہ مرید ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اب آئے موجودہ حالات پر بات کریں۔ موجودہ حالات کا اگر آپ دیکھا جائے کہ آج لوگ کیوں مرید نہیں ہوتے، وجہ کیا ہے؟ مرید ہونا جب قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن آج لوگ کیوں مرشدوں سے دور ہو رہے ہیں، کیوں بزرگان دین سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ آج ایک بندہ، ایک نوجوان ہو، بوڑھا ہو، اگر وہ کہیں پر درگاہوں سے چڑھ رہا ہے تو کبھی وہ ہرا شملہ، پیلا شملہ والوں کو دیکھ کر چڑھ رہا ہے، ان سے دور ہو رہا ہے، ان سے بھاگ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ، سب سے پہلے وجہ تو بدعقیدہ وہابی ہے، جو آپ کو یہ ذہن میں بات بٹھا دی کہ بھائی صرف اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، صرف اللہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، اور کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ تم اگر مرید بنتے ہو تو کیا آپ کو فائدہ ہوگا، کیسی مشکلیں آپ کو دور ہوگی؟ تو لہٰذا بدعقیدہ وہابیوں نے، آپ جیسا کہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے بتوں اور مورتیوں کے بارے میں اتارا تھا، وہی آیتیں وہابیوں نے آج جو ہے بزرگان دین اور اولیاء کرام کے بارے میں پڑھ کر ہمارے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، لوگ یوٹیوب پر جائے، فیس بک پر جائے اور انٹرنیٹ پر جائے تو زیادہ تر وہابی والی تقریر آپ کو مل جاتی ہے، اور وہ لوگ ان کے وسوسے، کیونکہ وسوسے ڈالنے والوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرے، آپ وسوسے ڈالنے والوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرے۔ سورہ ناس میں ہم نہیں کہتے من الجنتی والناس، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے وسوسے ڈالنے والے سے۔ تو وسوسے صرف جنات نہیں ڈالتے ہمارے اندر آ کر، ذہن میں رکھیں بات، وسوسے ڈالنے والا صرف شیطان نہیں ہوتا، وسوسے ڈالنے والا کوئی جنات نہیں ہوتا جو آپ پر آ کر بھٹکائے۔ وہ تو ہوتے ہیں، جنات بھی آپ کو وسوسے ڈالتے ہیں، شیطان بھی آپ کو وسوسے ڈالتے ہیں، اور آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ نماز کیوں پڑھے، روزہ کیوں رکھے، کیا فائدہ ہو رہا ہے نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، اچھے عمل کرنے سے، ہمیں لوگ کہاں جینے دے رہے ہیں؟ یہ وسوسے شیطان ڈالتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یاد رکھے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے من الجنتی والناس، جنات بھی وسوسے ڈالتے ہیں، والناس،
اور انسان بھی تمہیں وسوسے ڈالتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں جو آپ کو وسوسے ڈالتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں ایک انسان وہاں بھی ہے، وہاں کا درگاہ پہ کیوں گئے تھے؟ وسوسے ڈالتے ہیں. اب ہمارے سنی مسلمانوں کو تو خیر اتنا اللہ ماشاء اللہ، کئی لوگوں کو تو پتہ نہیں کہ ہم درگاہ کیوں آتے ہیں، فاتحہ کیوں دلاتے ہیں، اسی پر کئی دلائل قرآن حدیث میں الحمدللہ موجود ہے، ثبوت ہے، لیکن ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیں عقائد کے بارے میں نہیں معلوم، ہمیں جو ہے عقائد اہل سنت کے بارے میں نہیں معلوم، معمولات اہل سنت کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، پھر ہم مسلمان ہیں. ہم پھر عبادت کرتے ہیں اللہ کی، نمازیں پڑھے ہیں، نماز میں آنا کیسا ہے، بیٹھنا مسجد میں آنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، نماز کے شرائط کیا ہے، واجبات کیا، ہمیں نہیں معلوم ہے. خیر ہم دین سے دوری ہے، وہابی اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اب وسوسے ڈالنے والے انسان بھی ہوتے ہیں، میں آپ کو یہ ثابت کر رہا ہوں. وسوسے آپ ایسے درگاہ کیوں گئے، وسوسہ ڈال دیا. بھائی کیا بات ہے، کیوں جاتے ہیں درگاہ، ہمیں پتہ نہیں ہے. حالانکہ بزرگان دین کے پاس جا کر ہم دعائیں اللہ سے کرتے ہیں تو کہتے نہیں، دعا تو کہیں بھی قبول ہوتی ہے. بھائی وسوسے ڈالنا آپ کو ڈال سکتا ہے، درگاہ جا کر ہی دعا کیوں قبول ہو؟ تم گھر میں بیٹھ کر بھی اللہ سے دعا مانگو تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے. مکان میں بیٹھ کر دعا مانگو، گھر میں بیٹھ کر دعا مانگو، کہیں پر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو قبول ہوتا ہے. درگاہ اگر کوئی سنی بھولے جماعت میں جواب بھی دے دے، ہماری درگاہ جا کر ہم دعا کرتے اللہ سے، دعا کرتے ولی سے نہیں، اللہ سے دعا کرتے اللہ تیرے محبوب کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما لے. تو وہاں بھی ہمارا پھر ذہن خراب کرتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں. اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں آپ درگاہ جاتے ہیں، درگاہ جا کر آپ ان کو خدا نہیں کہتے، آپ ان کی عبادت نہیں کرتے، وہ قبر والوں کو آپ وسیلہ مانتے ہیں، ذریعہ مانتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. ہم یہ مانتے، چلو یہ بات ٹھیک ہے، ہم مان لیے یہ بات کو، لیکن وہاں بھی پھر آگے وسوسہ ڈالتا ہے. ایک بات مجھے بتائیے، درگاہ جا کر ہی دعا کرے تو قبول ہوتی ہے، کہیں پر بھی دعا کرو قبول ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، کہیں پر بھی دعا کرو، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو میں دعا کروں، تم مجھ سے مانگو میں ضرور دوں گا. لہٰذا وسوسہ پھر ڈالا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے تم خدا تو نہیں مانتے، ان کو مزار والوں کو اللہ تو نہیں کہتے، خدا تو نہیں کہتے، وہ ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کو ذریعہ مانتے، ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں. لیکن یہ بھی جو ہے نا، مجھے بتایا وہاں بھی کہتا ہے کہ کیا درگاہ گئیں گے تو ہی دعا قبول ہوگی؟ تو آپ اس کا جواب یہ دینا چاہیے، ہمیں تو جواب کہاں آتا ہے، لیکن جواب کیا ہے سن لیجیے. آپ کہنا دیکھو اللہ دعا تو ہر جگہ سے سنتا ہے، دعا ہر جگہ سے سنتا ہے، کہیں سے بھی دعا مانگو، گھر سے، مکان سے، کہیں سے بھی دعا مانگو، اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے. دعا تو ہر جگہ سے سنتا ہے، راضی ہر جگہ سے نہیں ہوتا. فرق یہ ہے، دعا تو ہر جگہ سے سنتا ہے، راضی ہر جگہ سے نہیں ہوتا. یہ اولیاء اللہ کے آستانے ہے، یہاں آ کر دعا کرنے سے اللہ دعا بھی سنتا ہے اور راضی بھی ہو جاتا ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر کوئی بولے ہاں یہ کیا تم نے بات بتا دی، راضی اللہ کے نیک بندوں کے بارگاہ میں آ کر دعا کرو تو اللہ راضی ہوتا ہے. میں نے کہا دیکھو بھائی، اگر آپ عمرے کے لیے جاؤ یا حج کے لیے جاؤ، اللہ کا حکم ہے چاہے تم میرے حج کے لیے آؤ یا عمرے کے لیے آؤ، لیکن جب تک مقام ابراہیم کے پاس نماز نہیں پڑھو گے، جب تک مقام ابراہیم کے پاس نماز نہیں پڑھو گے، تمہاری عبادتوں کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا، تمہارے حج یا عمرے کو قبول نہیں فرمائے گا. اب مقام ابراہیم کے پاس ہر عمرہ کرنے والے کو اور حاجی حج کرنے والے کو وہاں نماز پڑھنا ضروری، اس کے سامنے نماز پڑھنا ضروری ہے. مجھے بتائیے، حرم تو سارا اللہ کا ہے مکہ، لیکن وہاں کہیں پر بھی آپ نماز پڑھو اللہ راضی نہیں ہو رہا. چاہے حرم کے کسی کونے بھی نماز پڑھو راضی نہیں ہوگا. مقام ابراہیم کے پاس آ کر نماز پڑھو تو اللہ راضی بھی ہوتا ہے اور آپ کے حج یا عمرے کو قبول بھی فرما لیتا ہے. یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ مقام ابراہیم ہے کیا؟ مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے، قدموں کے نشان ہے. اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کا جسم نہیں ہے، وہ کھڑے ہوئے نہیں، ان کے قدم کے نشان ہے. ذہن میں رکھے بات کو. تو جہاں اللہ کے نیک بندوں کے قدموں کے نشان آ جائے، جہاں اللہ کے محبوب بندوں کے قدموں کے نشان آ جائے، وہاں آ کر عبادت کر لو تو اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. تو جہاں اللہ کے نیک اور محبوب بندے جہاں لیٹے ہوئے ہوں جس خبر، وہاں آ کر دعا کرو تو اللہ کیوں راضی نہیں ہوگا؟ لہٰذا وسوسے ڈالنے والے
آپ کو وسوسہ ڈالتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کے دور میں نوجوان بچے ہو, کچھ موٹے حضرات ہو, کیوں مرشد سے دور ہو رہے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ وہابی ہے, بدعقیدہ ہے, جو آپ کو یہ ذہن بنا دیا بس اللہ ہی مدد کرتا ہے اور کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ بولنا خود قرآن کے خلاف بھی ہے. یہ بولنا صرف اللہ ہی مدد کرتا اور کوئی مدد نہیں کر سکتا, یہ بولنا قرآن کی آیتوں کے خلاف بھی ہے. میں نے 2 جمعہ پہلے میں نے کئی آیتیں سنائی تھی توحید کے بارے میں. قرآن میں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے, جیسے کہ سورہ ال عمران میں یا سورہ مائدہ میں آیت مبارکہ موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ بھی مددگار ہے, نبی بھی مددگار ہے اور مومنین بھی مددگار ہے. میں نے کہا خود ہاں یہ اور بات ہے, حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ ہی ہے, حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ ہی ہے. اور اللہ پاک نے ذریعے بنا دیے ہیں مدد کے. جیسا کہ آپ دیکھیں بارش کون برساتا ہے, بہت آسان کر کے میں نیچوں تک آپ کو سمجھا رہا ہوں. بارش اللہ برساتا ہے, ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے. بھوک اللہ مٹاتا ہے, ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے. پیاس اللہ مٹاتا ہے, ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے. اسی طرح حقیقی طور پر مدد اللہ ہی کرتا ہے, ذریعہ غوث اعظم کو بنا دیتا ہے, ذریعہ غریب نواز کو بنا دیتا ہے, ذریعہ یوسف شریف کو بنا دیتا ہے, ذریعہ حسن بن احمد شہید کو بنا دیتا ہے. لہٰذا یہ ذریعے اللہ نے بنائے ہیں, یہ ذریعے تو لہٰذا یہ ذہن ہمارا بنا دیا جاتا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کرتا ہے, تو لوگ پھر مرشد سے مدد مانگنا یا مرشد کے قریب ہونا چھوڑ دیتے ہیں. وہاں بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو لوگ آج مرشد سے مرید ہونے کے لیے دور ہو رہے ہیں. ایک تو یہ وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وجہ بتا رہا ہوں پہلے آپ کو. پہلے تو میں نے آپ کو دلائل دے دیا الحمدللہ قرآن حدیث سے کہ مرید ہونا اللہ کا حکم ہے, بیعت ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. ایک ایمان والے کو قرآن ہی ذریعہ ہے دین سمجھنے کا. ہم دین کو کیسے سمجھیں گے؟ قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے, صحابہ کے ذریعے اور علماء کے ذریعے. یہ ذریعے ہے دین سمجھنے کے, اسلام سمجھنے کے. جب قرآن میں آ گیا, بیعت کا ذکر قرآن میں آ گیا, تو اب کوئی وہابی ہمیں وسوسہ ڈالے تو ہمیں پریشان ہونا نہیں چاہیے. قرآن بیعت ہونے کا ذکر حدیث میں آ گیا, تو اب کوئی وہابی ہمیں وسوسہ ڈالے تو ہمیں پریشان ہونا نہیں چاہیے. لہٰذا یہ وہابی بدعقیدہ بھی ایک ذریعہ بن گیا ہے جو ہمیں بزرگوں سے دور کرتے ہیں, اور یہاں تک کہ مثال دے کر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی کہ تم درگاہوں پر جا کر ان کی عبادت کرتے ہو, جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت ان کو ذریعہ مانتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا. ہم ذریعہ مانتے ہیں, ہمارا عقیدہ کلم کلا ہے, پھر بھی وہ ہمیں شرک کا فتویٰ دیتے ہیں. اور اسی بات کا فائدہ آج گوڑی میڈیا بھی اٹھا رہی ہے. جو وہابی بدعقیدہ بات کرتے تھے, آج معاذ اللہ سما معاذ اللہ 4 یا 5 دن کا پہلے کا یہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا, ایک بدبخت وہ کوئی بھی تنظیم کا ہو, وہ کہہ رہا تھا غریب نواز کے بارے میں کہ معاذ اللہ خواجہ معین الدین چشتی, یہ لکھا کہاں اس نے, انٹرنیٹ پر ہے, آپ دیکھے 4 یا 5 دن پہلے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مری ہوئی عورت کے ساتھ زنا کیا تھا, اور اسی کے ساتھ والا یہ کہتا ہے کہ غریب نواز تو اپنے اوپر بیٹھے مکھی کو نہیں اڑا سکتے, وہ تمہاری کیا مدد کریں گے. یہ باتیں وہابیوں نے, جو آج کا مولوی جرجس تھا اس نے اپنے تقریروں میں یہ باتیں بکی تھی, آج ان کے بکنے سے غیر بھی منہ کھول رہے ہیں, غیر بھی زبانیں کھول رہے ہیں, اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اور گندے گندے بات کہہ کر جو ہے ہمارے ایمان اور عقیدے کو برباد کر رہے ہیں. خدا کے واسطے ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. آپ ایک وہابی بھی ایک ذریعہ ہے جو آج لوگ بزرگوں سے دور ہو رہے ہیں, مرشد سے دور ہو رہے ہیں, مرید ہونے سے ڈر رہے ہیں, کترا رہے ہیں ایک وہابی سے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ نوجوان دور ہو رہے ہیں. دوسری وجہ سنیں آپ, ہاں ایک تو وجہ میں نے بتا دیا وہابی جو ہمارے ذہنوں کو خراب کر چکے ہیں. من الجنۃ والناس, وسوسہ ڈال دیا, مرید کیوں ہوتے ہیں, وسوسہ ڈال دیا حضور کا نام کیوں چوم رہے ہیں, وسوسہ ڈال دیا یا غوث المدد کیوں کہہ رہے ہیں, وسوسہ ڈال دیا یا غریب نواز المدد کیوں کہہ رہے ہیں, وسوسہ ڈال دیا. اب ہمیں اس کے بارے میں دلائل تو معلوم نہیں. ہمارا یہ یا غوث المدد کہنا حقیقت میں غوث اعظم کے ذریعے اللہ ہی کی مدد مانگنا ہے کہ یہ ذریعے ہے, مدد اللہ ہی کرتا ہے. مجھے بات بتائیے, آگ کا کام کیا ہے, کیا کام ہے, اور چھری کا کام ہے, چھری کا کام
کاٹنا اور آگ کا کام، میں کہتا ہوں سنیں کہ آگ کا کام تو جلانا یقیناً جلانا ہے اور چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن بغیر اللہ کے حکم سے نہ آگ کام کرتی ہے نہ چھری کام کرتی ہے۔ بولے وہ کیسا؟ میں نے کہا پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کیوں نہیں جلائی؟ قرآن ہے نا، ابراہیم کو کیوں نہیں جلائے؟ آگ میں جب ڈالا گیا آپ کہیں گے یہ اللہ کا حکم تھا، کیونکہ حقیقت میں یہ آگ کا کام تو ایک ذریعہ جلانے کا، لیکن آگ بھی حکم اللہ کا مانتی ہے بغیر اللہ کے، یعنی ذریعہ تو آگ ہے لیکن اس کے پیچھے مدد اللہ کی ہے۔ میں نے کہا چھری کاٹنا کام ہے، میں کہتا ہوں پھر اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو کیوں نہیں کاٹا؟ جب چھری کا کام کاٹا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی چھری گردن کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو معلوم کیا ہوا، آگ اور چھری میں خود میں کوئی طاقت نہیں، بغیر اللہ کے حکم سے یہ بھی کام نہیں کرتے۔ اسی طرح غوث و خواجہ میں خود میں کوئی طاقت نہیں، اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے، اور بغیر اللہ کے حکم کے یہ کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ ذریعہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ اللہ پاک نے قانون بنایا، اللہ نے ذریعے بنائے، اللہ نے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایجاد سنی نہیں کرتا، ایجاد اللہ کرتا ہے، ہم تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم خود ایجاد، ہم نے تھوڑا ذریعہ ہم نے بنایا ہے نہیں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہہ کر اللہ نے ذریعے بنائے ہیں۔ قرآن میں یہ آیت ہے نا سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ وسیلے ذریعے اللہ نے بنائے، ہم نے نہیں بنائے، کسی مفتی عالم نے نہیں بنائے، یہ اولیاء کرام کو وسیلہ، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کو ذریعہ ماننا، یہ ہم نے نہیں، اللہ پاک کو ذریعے بنائے ہیں۔ کاش اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لہذا ایک تو وجہ ہمیں وہابی ہے، جو ہم بزرگان دین سے، درگاہوں سے، اور خاص طور مرشد، سچے مرشد سے ہم دور ہو رہے ہیں، ایک تو وجہ یہ۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ ڈھونگی پیر، ڈھونگی بابا، مرشد اپنے آپ کو مارکیٹ میں پیر مرشد بن کر سامنے ظاہر ہوئے، ان کا سارا عمل آپ دیکھ لیں، ہو رہا ہے ایسا، ان کا ساری حرکتیں آپ دیکھ لیں، ان کے آنگ میں پیلا یا ہرا کپڑا ہوگا، اور سر پر، یعنی مرشد صرف کپڑے کا نام نہیں ہے، کوئی سر پر ہرا امام بنے تو کوئی مرشد نہیں بن جاتا، پیلا امامہ بن لے تو کوئی مرشد نہیں بن جاتا، پیر نہیں بن جاتا۔ مرشد بننے کے جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو میں بھی بیان کروں گا کہ کون مرشد بنتا ہے اور مرشد میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہے، یہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ان ڈونگیوں کی وجہ سے بھی آج لوگ جو ہے نا دور ہو رہے ہیں واقعی پیروں سے۔ یہ ڈونگی جو ہاتھ میں 10 انگوٹیاں پہنے، 10 انگوٹیاں، 2 3 انگوٹی پہننے والے بھی ذرا غور سے سنیں، کس لیے آپ پہن رہے ہیں؟ پہلے تو یہ عقیدہ رکھنا ان فتووں سے ہماری قسمت بدل جائے گی، یہ غلط ہے۔ پہلے تو یہ عقیدہ رکھنا کہ فتووں سے ہماری قسمت بدل جائے گی، کاروبار کھل جائے گا، یہ سلیمانی پتھر ہے، یہ حقیق پتھر ہے، یہ فلاں پتھر ہے، اور ان پتھروں پر اتنا یقین کر لینا، ہاتھ میں 4 5 ہو گئے۔ اچھا یہ ایک عام آدمی تو لالچ میں آ کے پڑھ لیتے ہیں، میں ان کو کیا بات بتاؤں، جو اپنے آپ کو مرشد بولتے ہیں نا، پہنچے ہوئے بابا، ان کے ہاتھ میں 10 انگوٹیاں ہوتے ہیں۔ ذرا میں آپ کو ان فتووں کے بارے میں ایک بات بتا دوں، یاد رکھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی میں صرف ایک انگوٹھی، وہ بھی 3 گرام چاندی کے اندر، اس انگوٹھی میں جو پتھر تھا اس پتھر کا نام حقیق تھا۔ کتنی پہنی؟ اور ایک انگوٹھی پہننا سنت، کیا ہے؟ سنت ہے ایک انگوٹھی پہننا۔ یہ 10 انگوٹھی پہننے والا ولی ہو ہی نہیں سکتا، کیوں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کی ہر سنت پہ عمل کرتا ہے۔ یہ پتھریں آپ کی خدمت نہیں بتائیں گے، ہاں حدیث ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کاروبار کرنے والے حضرات سنیے غور سے، سرکار نے فرمایا تم لوگ حقیق پہنا کرو،
کیونکہ جو حقیق پتھر پہنتا ہے اللہ اس کی رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، لیکن پتھر میں کمال نہیں، اس پتھر کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ پتھر میں کمال اور تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے، یہ یقین رکھنا ہوگا۔ پتھر میں خود کمال نہیں ہے، پتھر کے اندر تاثیر رکھنے والا اللہ ہے، پتھر کے اندر خوبی رکھنے والا اللہ ہے۔ تو لہٰذا پہلے تو انگوٹھی آپ کے قدم نہیں بدل سکتے، اور جو پیر بابا ہو وہ سنت کے خلاف کام کرے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بزرگان دین کس طرح سنت کے پابند ہوتے تھے، شریعت کے پابند ہوتے تھے۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ ہاں 4 پیر 14 خانوادے جو بولا جاتا ہے طریقت کی زبان میں، وہ 4 پیر سے مراد حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کے 4 خلیفہ ہیں، جو حضرت امام حسن، امام حسین، خواجہ حسن بصری، حضرت کمال رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ 4 خلفاء جو امام مولائے کائنات کے ہیں، ان کو 4 پیر کہتے ہیں۔ 14 خانوادے، یعنی ان 14 خانوادوں میں 14 سلسلے جو غوث اعظم سے پہلے بنے تھے۔ غوث اعظم کے سلسلہ خارجیہ سے پہلے 14 خانوادے تھے۔ 14 خانوادوں کے 14 پیر اپنے اپنے خانقاہ میں مریدوں کو بلا کر ان کے اخلاق اور کردار اور مزاج کی تربیت کرتے تھے۔ تو 14 خانوادوں میں سے ایک خانوادہ خواجہ بایزید بستامی کا تھا۔ خواجہ بایزید بستامی، ہم طریقت کی باتیں جو مرید ہے وہ باتیں اچھی طرح ذہن میں بٹھائے گا انشاءاللہ۔ خواجہ بایزید بستامی یہ غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں، اور خواجہ بایزید بستامی کا جو سلسلہ تھا سلسلہ تیفوریہ، اس سلسلے کا نام کیا تھا؟ سلسلہ تیفوریہ۔ جو بھی ان کے سلسلے میں مرید ہوتا تھا اپنے آپ کو تیفوری کہتا تھا، جیسا کہ کوئی مرید ہوتا ہے قادری سلسلے میں تو اپنے آپ کو قادری کہتا ہے، کوئی چشتی سلسلے میں مرید ہوتا ہے تو اپنے آپ کو چشتی کہتا ہے، کوئی نقش بندی سلسلے میں مرید ہو تو اپنے آپ کو نقش بندی کہتا ہے۔ اسی طرح اس دور میں جو خواجہ بایزید بستامی کا مرید ہوتا تو وہ اپنے آپ کو تیفوری کہتا تھا۔ حضرت سلسلے تیفوریہ کے بانی خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے دور میں کچھ مریدوں نے آ کر کہا حضور قریب گاؤں میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں، قریب ہے، چلے جا کر ملاقات کر لیں گے۔ ان کے بارے میں سنا ہے کہ بڑے اللہ کے ولی ہے، پہنچے ہوئے ولی ہے۔ تو خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے ملاقات کی، خود اتنے بڑے ولی ہیں، لیکن ولیوں میں عاجزی ہوتی ہے۔ یہ کون سے پیروں کو آپ نے دیکھ لیا جو کروڑ پتی کو تو بازو بٹھائے اور غریب کو چوکھٹ پہ بھی آنے نہ دے؟ یہ کون سے پیر بابا؟ یہ پیر نہیں ہوتا، پیر بڑا عاجزی پسند ہوتا، بڑا اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ اب غور کریں، خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہنچے وہاں پر اس مرشد پیر بابا سے ملنے کے لیے۔ دور سے ابھی ان کا جھوپڑی تھی، جو پیر بابا تھے اور جھوپڑی کے باہر وہ کھڑے ہوئے تھے اور کلی کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کلی کر رہے تھے۔ اب وہ کلی کر رہے سے دیکھ کر خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بیٹھ جا بیٹا، بیان کے بعد نماز پڑھنا بولو، آپ میری طرف نظر رکھیں۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب وہ دور سے ان کو دیکھا۔ مجھے بتائیے اگر آپ یہاں سے 100 کلومیٹر یا 200 کلومیٹر کسی سے ملنے گئے اور قریب جا کر راستے سے واپس آ جائے، ملے نہیں، بالکل گھر کے قریب پہنچے تو واپس آ جائے، یہی حال خواجہ بایزید بستامی نے، ان کے گھر کے قریب گئے اور ان کو دیکھا، بس دور سے دیکھ کے واپس آئے، مریدوں کا چلو واپس۔ سارے مرید حیران ہو گئے، حضور اتنی دور سے آئے ملاقات کے لیے، اب گھر کے قریب آ کر واپس کیوں جائے؟ تو خواجہ بایزید بستامی نے فرمایا یہ ولی نہیں ہو سکتا، یہ پیر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا حضور کیوں؟ کہا جو کعبے کی طرف چہرہ کر کر تھوکتا ہے، جو کعبے کا ادب نہیں جانتا، حضور کی سنت نہیں جانتا، اللہ اس کو اپنا ولی نہیں بنا سکتا۔ لہذا مجھے آپ بتائیے 10 انگوٹھی پہننے والے لوگ تعجب ہوتا ہے، ان کے ہاتھ چومتے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ اجمیر کا خادم ہو، چاہے وہ نظام الدین اولیاء کے در کا خادم ہو۔ نہ غریب نواز کا یہ فرمان ہے کہ تم 10 انگوٹھیاں پہنو، نہ نظام الدین اولیاء کا یہ فرمان ہے کہ تم، جبکہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جا کر دیکھیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سیرت پڑھ کر دیکھیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی مرید آتا
تو آپ مرید بنانے سے پہلے اس کو کہتے پھر تو میرے خانقاہ میں پہلے 8 دن رہے، میں تجھے دیکھوں گا 8 دن تک تو نمازیں کیسی پڑھتا ہے، سنت کی کتنی پابندی کرتا ہے، تو تہجد بھی پڑھتا یا نہیں پڑھتا۔ 8 دن اپنے خانقاہ میں رہ کر دیکھتے نظام الدین اولیاء کہ اس کی نمازیں کیسی ہے، اس سنت کی پابندی کیسی کرتا ہے، یہ تہجد کی پابندی کیسی کرتا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہے، اس کی مزاج کیسی ہے، اس کے بعد مرید بناتے، مرید بنانے کے بعد پھر اور اس کی تربیت کرتے تھے۔ اور حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ میں بیٹھ کر 10 20 انگوٹھی پیلی ٹوپی پہننے سے کوئی ولی نہیں بنتا۔ چھوڑو ان لوگوں کو باتوں کو، مرشد کی کیا نشانیاں میں آپ کو بتاؤں گا۔ مرشد کو سمجھنا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا تنہائی میں بیٹھ کے کبھی غریب نواز کی زندگی پڑھ کر دیکھے، کبھی نظام الدین اولیاء کی زندگی پڑھ کر دیکھے۔ یہ 10 انگوٹھیاں ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں 9 رنگ کے، اور بال جو ہے پیچھے سے اتنی بڑا لیے، اتنے لمبے بنا لیے کمر تک، اگر کوئی پیچھے سے ان کو دیکھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ سلمہ ہے یا سلیم ہے۔ اگر ان کو نا یہ بات اور آپ کو نہیں معلوم کیا بھائی بتا، یہ اندر کی بات ہے، اور بھائی اندر کی بات بھی بتا کیا ہے، نہیں تمہیں نہیں معلوم۔ خواجہ بندہ نواز کی سودراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بال مبارک لمبے تھے۔ میں نے کہا سن، بغیر تحقیق کے جو منہ آپ پکڑا نہیں جائے گا۔ جب خواجہ بندہ نواز نے اپنے پیر و مرشد کی پالکی کو کھاندہ دیا تھا، اپنے پیر و مرشد کی پالکی کو جب کھاندہ دیا تھا، اسی پالکی میں خواجہ بندہ نواز کی سودراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ بال اٹک گئے تھے، اور جب بال اٹکے تو آپ کی پالکی کو ہم نے روکا نہیں، یہ نہیں جا کے پالکی روکو میرے بال اٹک گئے۔ جب کسی چیز میں ہمارے سر کے بال اٹک جاتے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بندہ نواز کے سودراس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیر کی سواری کا ادب کرتے ہوئے یہ آواز نہیں دی کہ ہمارے بال اٹک گئے ہیں رکا لیں، نہیں، بلکہ وہ ادب کے ساتھ جہاں پیر جاتے تھے وہاں تک ادب سے چلتے رہے۔ جب پالکی رکی اور آپ نے اپنے بال کو نکالا اس سے تو آپ کے سر مبارک سے خون نکلنے لگا۔ جب یہ حالت آپ کے پیر و مرشد سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کو معلوم ہوئی تو آپ نے دعاؤں سے نوازا، اور اس وقت بندہ نواز کو روحانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ تو خواجہ بندہ نواز نے نیت کر لی تھی جو بال میرے پیر کی پالکی میں اٹکے تھے اب ساری زندگی اس بال کو میں نہیں کاٹوں گا۔ آپ نے تبرکن اس پیر کی اس واقعے کو یاد کرتا ہوا پر اس بال کو رکھا تھا، ورنہ حضور کی سنت مبارکہ کیا ہے بال بڑھانے کے؟ کان کی لو تک ایک سنت، 2 سنت ہے۔ حضور یا تو کان کے لو تک بال رکھتے تھے یا گردن مبارک تک رکھتے تھے، یہ 2 سنت ہے، کان کے لو تک اور یہاں گردن مبارک تک، یہ حضور کی 2 سنتیں ہیں۔ آپ کو تو یہ پیر بابا صاحب یہاں لمبے بال، ان کے لمبے بالوں کو دیکھ کر جو ہے نا آج کل نوجوان بچے بھی فیشن نکالیے چوٹی ڈالنے لگا ہے نا۔ آج دیکھیں نا بس چوٹی ڈالنا، لپسٹک لگانا یا کانوں میں بالی پہننا، ہاتھ میں چوڑیاں پہننا باقی رہ گیا ہمارے نوجوانوں کو، اور وہ بھی پہنیں گے۔ ہاں زیادہ بڑی بات نہیں ہے آج کے نوجوانوں کو ہاتھوں میں چوڑیاں پہنانا۔ اب وہ کیسا، ذرا ٹھہرو تھوڑے دن میں اگر کوئی ہیرو چوڑی پہن کر نکل جائے نا ہاتھوں میں تو انہوں بھی پہننا شروع کر دے۔ زیادہ ان کو ہاتھوں میں چوڑی پہنانا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے۔ ایک ہیرو نے کان میں بالی رہی، لوگوں نے بالی پہنا، ایک ہیرو نے سر میں بال کو چوٹیاں باندھا جیسے عورتیں باندھتے ہیں، لوگ مسلمان بچے بال بڑھا کر باندھنا شروع کر دیا۔ اب بس باقی کیا رہ گیا؟ ہاتھ میں چوڑیاں پہنانے کا، یہی باقی رہ گیا، اور اسی کا فائدہ تو غیر قوم اٹھا رہی ہے کہ اب تو مسلمان نوجوان ان کو تو شراب میں یا تو جوئے میں یا تو اچھی زندگی میں ان کو پتہ نہیں ہے، ان کا خود ان کو دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ان کو تو یوں ہم حوالہ بنا سکتے ہیں، اس لیے وہ طرح طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ اللہ خلاص میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لمبے بال سچے پیر کی پہچان نہیں، ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں پہننا سچے پیر کی پہچان نہیں ہے۔ اب ایک تو ایسے پیر صاحب نکل گئے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں، چہرہ صفا پورا کلیئر۔ جب چہرے پہ داڑھی نہیں، یاد رکھیے آپ داڑھی رکھنا یہ صرف مسجد کے امام یا مولوی پر فرض یا واجب نہیں ہے، غور سے سنیں میری بات کو۔
ہر مسلمان پر ایک موٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، ہر مسلمان کے۔ تو صرف آج تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، جیسے کہ ہم کوئی جگہ خرید لیے زمین تو رجسٹری کرا دیں نا، رجسٹری کرائے پر وہ کہتے ہیں یہ ہماری جگہ ہے۔ تو اسی طرح لوگوں کا ذہن بنا کے داڑھی پہ لگا، چہرے پہ داڑھی کو بڑھانا، سر پہ امامہ رکھنا، یہ جو ہے نا یہ صاحب جس اماموں کے لیے رجسٹر ہے، ہمارے لیے تھوڑا ہی ہے۔ الغرض اللہ میں سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو داڑھی کٹا پیر نہیں ہو سکتا، کیوں؟ آپ اس کی وجہ سنیں۔ آپ داڑھی کاٹنے والے کو اسلام نے جو اللہ رسول نے قانون بنا، اس قانون کا نام شریعت ہے۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ شریعت ہے، جو قانون ہے قرآن اور حدیث کا۔ تو قانون داڑھی کاٹنے والے کو شریعت میں فاسق کہا گیا۔ فاسق کا معنی کیا ہے؟ جو کھلم کھلا گناہ کرے، جو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرے، شرمائے نہیں، بالکل اللہ کی نافرمانی میں نہیں شرمائے، گناہ کرے، اللہ اکبر۔ تو داڑھی کٹے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے ایک بندہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو داڑھی کاٹ کر، تو اس بندے کو اللہ اپنا محبوب بنائے گا؟ ذرا اپنی عقل سے آپ سوچ کے بتائیے۔ اللہ اپنا محبوب ان کو نہیں بنا سکتا۔ داڑھی کٹوں پر اللہ کی ولایت نہیں آ سکتی۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، سارے نبیوں کے چہروں پر داڑھی تھی، بولے محبت سے سوال، سارے نبیوں کے چہرے پر داڑھی تھی۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے پاس جو ہے دو دوسرے ملک کے وزیر سفیر آئے تھے حضور سے ملاقات کے لیے، اور ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، مونچھیں بڑی بڑی تھی، حالانکہ وہ دوسرے ملک کے سفیر تھے۔ وہ آئے تو حضور سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ، حضور نے ان کے چہرے کو دیکھ کر آنکھ بند کر لی، فرمایا تمہارے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہے؟ بولے نہیں، ہمارے پاس یہی اسٹائل ہے۔ تو سرکار نے جب فرمایا تھا اے ایمان والو، میرے صحابہ سنو، یہود اور نصارہ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور داڑیاں کاٹتے ہیں، تم داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو چھوٹا رکھو۔ یہ تو حضور نے صحیح نہ مانا۔ اور داڑھی کے بارے میں کئی حدیثیں موجود ہے۔ تو میں جو نوجوان بچے جو یہ ڈر کر نہیں رکھتے داڑھی رکھیں گے تو نوکری نہیں ملے گی، داڑھی رکھیں گے تو لوگ ہمیں گرا کر دیکھیں گے، داڑھی رکھیں گے تو ہمیں جو ہے نا لوگ بچی نہیں دیں گے، طرح طرح کی باتیں وسوسے شیطان نفس ڈالتے رہتا ہے داڑھی کو لے کر۔ داڑھی کو لے کر یقین جانیے، داڑھی رکھا اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ پاک جو ہے نا جو اس کی رضا کے لیے رزق دینے والا اللہ ہے، عزتیں دینے والا اللہ ہے۔ داڑھی رکھنے سے کوئی آپ کو بے عزت نہیں کر سکتا، کوئی آپ کا رزق نہیں روک سکتا۔ کب اس بات پر آپ یقین کرو گے؟ جب آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہے، ایک ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اس بات پر بھی یقین کرو کہ وہی رزق دینے والا ہے، اور وہی عزت دینے والا ہے، اور وہی ذلت دینے والا ہے۔ اس پر کب ہمارا یقین مضبوط ہوگا؟ کب ہم سمجھیں گے اس بات کو؟ تو خیر میں آپ کو کیا بتاؤں، جو نوجوان بچے داڑھی نہیں رکھ رہے۔ ایک صحابی تھے، ان کو بہت کالے تھے بیچارے، لیکن حضور نے فرمایا تم چہرے کی داڑھی کو بڑھاؤ۔ ان کے کالے پن کی وجہ سے ان کے پاس جو ہے نا کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا۔ جب ان کو چہرے پہ داڑھی رکھنے کا حضور نے حکم دیا، وہ داڑھی رکھے تو سب سے زیادہ خوبصورت بیوی ان کے گھر میں تھی۔ ذہن ہٹاؤ کہ داڑھی رکھیں گے تو کون اور دیں گے؟ کون؟ آج کی عورتیں اور آج کی بچیاں بس ہے نا، سرکار نے فرمایا خوبصورتی کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر کبھی شادی مت کرو۔ لوگ دیکھتے ہیں خوبصورت ہے شادی کرو، مالدار ہے تو شادی کرو، خاندان اچھا ہے تو شادی کر لو۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، تم دیندار کو دیکھ کر شادی کرو۔ پھر ایسی عورتیں گھر میں آئے نا تو وہ گھر جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ لیکن جہاں آزاد خیال رکھنے والی عورتیں آ جائے، نہ ان کو پردے کی پابندی کا ہمارے معلوم ہے، نہ دین، وہ تو نہ بے حیائی کو پسند کرتی ہے۔ پھر ان کے بچوں، پھر ان کے گھروں میں غوث اعظم جیسے بزرگ کیسے پیدا ہوں گے، غریب نواز جیسے بزرگ کیسے پیدا ہوں گے۔ آج کے دور میں اگر ماں باپ نیک ہو جائے، بچے غوث و خواجہ تو نہیں بن سکتے، لیکن ان کے سچے غلام ضرور بن سکتے ہیں۔ لہذا داڑھی کاٹنے والوں کو اللہ اپنا ولی، ذہن میں رکھے یہ بات،
सच्चे पीर की पहचान बता रहा हूँ। लंबे जरूरत से ज्यादा बाल रखने वाला कोई पीर नहीं होता, 10-10 अंगूठी पहनने वाला कोई पीर नहीं होता, और दाढ़ी काटने वाला। मुझे बात बताइए, ये दिन तो आप सब जानते हैं, पीरों के पीर कौन है? गौसे आजम है। पीरों के सिर्फ गौसे आजम को मानते हो, ज्ञान भी करते हो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारा हाथ तो ये है सिर्फ हम अपने पीरों को अपने नफा के तक मानते हैं। परेशानी आया तो या गौस, अच्छी बात है, अल्लाह के वसीले से आपकी परेशानी को दूर करता है, बिल्कुल करता है, कोई नो डाउट, कोई इस बात पर शक नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को कहूँगा जो 11वीं में देखे बनाते हैं, मैं उन लोगों को कहूँगा जो दरगाहों के उर्स में नियाज कर कर कहते हैं हम बहुत बड़ा हक अदा कर रहे हैं। खुदा के वास्ते आप इन बुजुर्गाने दीन को मोहब्बत करो, लेकिन इनके तालीमात पर भी अमल किया करो। गौसे आजम का ये फरमान आपने नहीं सुना, जो गौसे आजम फरमाते हैं मैंने 90 साल की जिंदगी में कभी बेनमाजी के हाथ से पानी तक नहीं पिया है। वो गौसे आजम किसी बेनमाजी, अच्छा देख गौसे आजम के बारे में है कि गौसे आजम जब तक ना चाहेंगे, जब तक गौसे आजम नहीं चाहेंगे उस वक्त तक अल्लाह किसी को अपना वली नहीं बनाता। वली का विलायत का माना क्या जानते हो आप? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। फिर एक सूरह अनफाल में अल्लाह फरमाता है इन औलियाउ इल्लल मुत्तक़ून। ये आयत बता रही है कि वली का माना अल्लाह का महबूब, अल्लाह का महबूब बंदा। लिहाजा अल्लाह के महबूब बनने के लिए क्या करना है? तो आप देखिए दाढ़ी कट्टों को अल्लाह अपना महबूब नहीं बनाता, क्योंकि दाढ़ी कट्टा फासिक होता है और फासिक अल्लाह का नाफरमान होता है। तो दाढ़ी कट्टा कोई पीर, दाढ़ी काटने वाला कोई पीर, 10-10 अंगूठी पहनने वाला कोई पीर, लंबे लंबे बाल रखने वाला कोई पीर, बेनमाजी कोई पीर नहीं हो सकता। आप देखिए गौसे पाक की बारगाह में एक 12 या 13 साल का बच्चा जो बालिग भी नहीं हुआ था, और बालिग होने के बाद दाढ़ी आती है, लेकिन बालिग नहीं हुआ था, वो बच्चा गौसे आजम से मिलने आ गया और गौसे पाक आँख बंद कर थे वो सामने आ गया। सरकार गौसे पाक ने उसके दोनों गर्दनों पर हाथ रखकर फरमाया तेरी हिम्मत कैसा हुई कि बगैर दाढ़ी के अब्दुल कादिर के सामने आ जाए? इतना कहना था, तारीख में आता है गैब से उसके चेहरे पर उसी वक्त दाढ़ी आ गई। ना हुजूर दाढ़ी कट्टों को पसंद करते हैं, ना गौसे आजम दाढ़ी कट्टों को पसंद करते हैं, तो अल्लाह कैसे पसंद करेगा? और ताज्जुब होता है ऐसे दाढ़ी कट्टों के कुछ लोग मुरीद भी हो जाते हैं, दाढ़ी चेहरे पर मैं हमारे पीर जो है ना, बोले क्या है कोई बहुत पहुँचे हुए, अरे भाई दाढ़ी नहीं होगी, तुम उनके सामने जाओ जी, सामने जाते तुम क्या खा के आओ ना बोल देते, अच्छा ये असल कमाल, हाँ दाढ़ी नहीं हो तो क्या हुआ? अच्छा आप सुने, आप मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैदाइशी हैदराबादी हूँ। हाँ कोई कर्नाटक महाराष्ट्र से नहीं आओ भाई, मेरा पैदाइशी हैदराबाद पंजबिलाहा जो कुलसुमरा यहाँ से 3 किलोमीटर पर मेरे बाप दादा पैदा हुआ, मैं यहीं पैदा हुआ है ना, पैदाइशी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैदराबादी हूँ। तो ये माहौल जो आप देख रहे हो मैं भी देख रहा हूँ। मैं ऐसे लोग को भी जानता हूँ, एक पीर क्या कहो तो पीर वाकई पीर हो तो मैं उनकी बात नहीं करता, पीर का मकसद मैं आपको बताता हूँ शरीयत का, लेकिन जो ऐसे लोग भी हैं कि ना नमाज पढ़ते हैं ना दाढ़ी रखते हैं, फिर अपने आप को पीर कहते हैं, और ताज्जुब होता है ऐसे पीर के मानने वाले मुरीद भी है, मुरीद भी हो रहा है लोग। हमारे पीर बोले भाई तुम हमारे मुरीद बन जाओ बस, नमाज़ें माफ। अगर आपको नमाज का टेंशन होगा, हमारे को टेंशन नहीं है। बोले क्यों? बोले पीर सौंप देख लेते। बोले अच्छा बाबा अच्छा, नमाज तो टेंशन है, हमारे पीर सब देखते हो। बोले मैं कहा खबर के पास ले जाकर बोलो उसके अंदर क्या हो रहा है, वाकई तेरा पीर है तो बताना, खबर के अंदर क्या हो रहा बताओ। गरीब नवाज बताते थे, हाँ बताते थे, जो वाकई पीर है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ढोंगी पीर है जिनकी वजह से जहां नौजवान दीन से दूर हो रहा है और इन लोगों से वजह से सुन्नियत को खतरा हो रहा है, सुन्नियत को नुकसान पहुंच रहा है। तो लिहाजा बेनमाजी दाढ़ी कट्टा पीर कैसे हो सकता है? मुझे बताइए। जो
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جنگل میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اچانک میرے سامنے نور آیا اور کہا عبد القادر میں تیرا خدا ہوں اور آج سے تجھ پہ تیرے اوپر نمازیں معاف کر رہا ہوں، نمازیں معاف ہے، آج کے بعد نمازیں نہیں پڑھنا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب امام حسین نماز نہیں چھوڑے، کسی صحابی نے نماز نہیں چھوڑا، ساری زندگی حضور نے نماز نہیں چھوڑا، یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز معاف کر رہا ہے؟ غوث اعظم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کہنا تھا وہ سارا نور، سارا کا سارا نور اندھیرا ہو گیا اور وہ شیطان کہنے لگا غوث اعظم تمہارے کو تمہارے علم نے بچا لیا۔ غوث پاک نے فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے۔ نا یہ کون ہے بھائی؟ داڑھی کاٹنے والے، نمازیں چھوڑنے والے۔ اور غالب کا یہ شعر ان پر بڑا فٹ ہوتا ہے جو غالب نے کہا تھا کہ بے خوفوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں۔ اب وہ نئے حضرات داڑھی کٹتے تو کیا ہوا، نماز چھوڑتے تو کیا ہوا، ہمارے پیر پہنچے کیا پہنچے بھائی؟ بولے ہمارے پیر صاحب بولے تھے میاں ان کے سامنے بیٹھا جا کے داڑھی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے، اچھا گانجے بھی مار دینا، گانجا ان کے پاس۔ یہ شریعت کے مسجد کے مولوی کیا جانے نظر کس کو کہتے ہیں، شریعت کس کو کہتے ہیں، طریقت کس کو کہتے ہیں، یہ ہم بتاتے بیٹا، ہم بتاتے۔ اب لوگ ان سے بولے، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، انہوں نماز نہیں پڑھتے تو آپ کو معلوم، انہوں داڑھی نہیں رکھتے یہ بھی معلوم، انہوں بولے تم کو بھی مرید بن جاؤ نمازیں چھوڑ دو یہ بھی معلوم، چلو ٹھیک ہے۔ پھر تو ان سے متاثر کیسا ہوا، کیوں ان کا مرید ہوا؟ اتنی تو اکثر ہمیں بھی ہے نا کہ ولی اللہ نمازی ہوتا نہیں ہو، اتنی تو سمجھ آپ کو ہمارے کو بھی ہے الحمدللہ۔ ولی کے بارے میں اتنی تو بات معلوم ہے جو واقعی پیر ہے وہ نشہ نہیں کرتا، نشہ حرام ہے حلال بتائے، حرام ہے نا، اتنی تو بات آپ کو ہم کو سب ہمارے چھوٹے بچے کو ہی معلوم ہے۔ پھر کیا بات ہے ایک نشیڑی داڑھی کٹا 10 انگوٹھی پہننے والا لمبے بال رکھ لینے والا، لوگ اس سے متاثر ہو کر کیوں مرید ہو رہے ہیں؟ میں نے ایک کو پکڑ کر پوچھا بھائی مرید ہوا کیوں، جبکہ تو جانتا ہے بے نمازی ہے، جبکہ تو جانتا ہے داڑھی کٹا ہے، جبکہ تو یہ بات جانتا ہے کہ انہوں نشہ کرتے، پھر بھی تو ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ان کا مرید کیوں ہے بتا؟ بولے حضرت اصل بات کیا معلوم؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا دیکھو میں ایک بار ان کے پاس گیا، میں گھر میں کیا کھا کر آیا، انہوں بول دیے اچھا بات یہ ہے اصل میں، ہاں میں گھر میں بند کمرے میں میرے بیوی سے بات کر رہا تھا، میں ان کے سامنے آ تو انہوں بول دیے، میرے دل کی بات بول دیے، میں گھر میں کیا بات کر کے آیا یہ بول دیے، میں گھر میں کیا کھانا کھا کر آیا یہ بول دیے، اس لیے میں ان کا مرید بن گیا اور پہنچے ہوئے ہے۔ میں نے کہا بابا اگر دل کی بات بتانے والا کو تم اپنا پیر بنا لو، ظاہر رکھے بات، میں نے کہا میں آپ کو ایک نہیں 10 نہیں 100 سادھوؤں کو بتاتا ہوں، سادھو سب جو جنگلوں میں بیٹھتے ہیں وہ لوگ بھی تم کیا کھا کر آئے وہ بول دیتے۔ اچھا سادھوؤں تو دور کی بات ہے، جادوگر کے پاس آپ چلے جائیں، آپ گھر میں کیا بات کر کر آئے، بیوی کے ساتھ کیا بات کر کر آئے، اماں کے ساتھ کیا بات کر کر آئے، گھر میں کیا کھا کر آئے، ساری باتیں جادوگر بھی بول دیتا، جبکہ وہ معلوم ہے جادوگر ہے، شرک کرتا، جادوگر بھی بول دیتا۔ اب مجھے بتا کیا آپ اس کے مرید بن جاؤ گے؟ ولی کی یہ پہچان نہیں کہ وہ دل کی بات بتا دے، آپ کیا کھا کر آئے بتا دے۔ ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کی پہچان وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جس کے صحبت میں بیٹھنے سے اللہ اللہ کرنے کا دل کہے، جس کے ساتھ بیٹھنے سے دین سے محبت پیدا ہو، شریعت سے محبت پیدا ہو، اسی کو ولی کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو بالے بڑھا کر پیلے ہرے کپڑے پہن کر بیٹھ گئے؟ خدا کے واسطے ایسے ڈھونگیوں سے آپ کا جیسا وہابیوں سے بچنا ضروری ہے، ایسے ڈھونگیوں سے بھی بچنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ خدا کے واسطے اس کو دیکھ کر کبھی متاثر نہ ہو۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ولی کون ہوتا ہے۔ پہلے آپ اردو لکھیں، آپ شریعت اور ہے طریقت، یہ سنا آپ نے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت اور ہے طریقت اور ہے۔ پہلے آپ مجھ سے بھی کہتے ہیں مولانا آپ شریعت والے ہم طریقت والے ہیں۔ اچھا بھائی میں اس سے پوچھا ذرا ایک بات بتا، شریعت کا مطلب کیا ہو، طریقت کا مطلب کیا ہے؟ پہلے مطلب بتا بھائی، مطلب
دل کی بات بتا دیا، میں مانتا ہی نہیں ایسے لوگوں کو. گھر میں کیا کھا کر آیا، میں جادوگر بھی بتا دیتا، سادھو بھی بتا دیتا. کیا ایمان چھوڑ کر سادھو کے مرید بن جائے، ان پجاریوں کے پیچھے بھاگے؟ مرید بنانے کا مقصد کیا تھا؟ مرید بنانے کے بعد مرید کے اندر سے گندی عادتوں کو باہر نکالتا اور اچھی عادتوں کو اندر لاتا تھا. سنو، مرشد جو ہے مرید کے اندر عبادت کا شوق پیدا کرتا ہے. اور یاد رکھے، جب تک کسی چیز کا ہمیں شوق نہ ہو وہ کام وہ کرتا ہی نہیں. آپ بولے کیوں؟ بولے جائے جب بندہ شوق پیدا کرتا کسی بولے اچھے کپڑے پہننے کا شوق، پہلے شوق پیدا ہوتا ہے، بعد میں وہ کام کرتا ہے. بعد میں وہ کام کرتا ہے نا بندہ. تو شوق کیا ہے؟ شوق کیا ہے؟ تو مرشد کیا ہے؟ مریدوں کو قریب لا کر قد افلح من تزکا. جو قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو کامیاب وہ ہے جو اپنے دلوں کو صاف کر لے. تو مرشد جو ہے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کا شوق، اللہ کی عبادت کا شوق پیدا کر دیتا ہے. ان کے گندی عادتوں کو باہر نکالتا ہے، ان کے اندر گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت پیدا کرتا ہے. گناہوں کی عادتوں کو باہر نکالتا ہے، نیکیوں کی محبت کو اندر ڈالتا ہے. اپنے اخلاق اور کردار اور مزاج یعنی اس کی عادتوں کو ایسے سنوارتا ہے جیسے شریعت نے اسے حکم عطا فرمایا ہے. یہ سچے پیر کا کام ہے. یہ سچے پیر کا، یہ سارے پیر یہی کام کرتے ہیں. ہر پیر نے یہی کام کیا. بلا کر تعویذ نہیں دیا پیر نے، دیتے تھے. سچے پیر تعویذ بھی دیتے تھے اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو، لیکن ان کا اصل مقصد مرید کے دل کو اندر دل کو صاف کرنا اور اس کے اندر نیکی اور عبادت کا شوق پیدا کرنا ہوتا ہے. مرید ہونے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیر صاحب تعویذ دے دیں گے، دل کی بات بتا دیں گے. نہیں، خود خواجہ بندہ نواز ذی القعدہ کا مہینہ، خواجہ بندہ نواز کے پاس ایک بادشاہ آیا بندہ نواز کی بارگاہ میں، اور آ کر کہنے لگا اگر یہ واقعی ولی ہے نا، دل میں سوچنے لگا. بندہ نواز کے سامنے سیب تھا اور کہنے لگا اگر انہوں ولی ہے تو مجھے سیب کھانے کو دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا یہ ولی ہے. اور پہنچے دل میں سوچ لیا. خواجہ بندہ نواز نے فرمایا ہمارے علاقوں میں کھیل ہوتا ہے گدھے والا. گدھے کا کھیل آپ نے دیکھا، لوگوں کو گدھا والا ٹھہرا دیتا ہے، کسی کا پرس کسی کے پاس رکھ دیتا ہے اور گدھے کو بولتا ہے ان کا پرس کس کے پاس ہے، تو میں جا کر بتاتا ہے ان کے پاس ہے. ایک گدھے کے اندر ہے کوالٹی. آپ کبھی گدھے کا کھیل دیکھیے تو لہٰذا بندہ نواز نے مثال دی، ایک گدھے کو بھی معلوم ہے کہ اس کا پرس کس کے پاس رکھا ہوا ہے. پھر اس کو سیب دیا بادشاہ کو. کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ولی کی پہچان یہ ہے؟ تو یہ سمجھ رہا ہے ولی کی پہچان یہ کہ جو تمہاری دل کی بات بتا دے؟ دل کی بات بتا دینا یہ تو گدھوں کو بھی آتا ہے. ولی کی پہچان یہ نہیں ہے. ولی تو وہ ہوتا ہے جو ایک نظر دا کر مرید کو اللہ کا بنا دیتا ہے. 15 سال 20 سال ہوگا مرید بن کر انہیں بٹے بازی نہیں چھوڑا ہے، شراب نہیں چھوڑا، نماز کے فرائض نہیں سیکھا، نماز کے شرطیں نہیں سیکھا. ہمارے پیر سب دیکھ لیتے، بولے سب دیکھ نہیں چلتا، بس مرید بن گیا جو وہ چاہے کرو. آپ دیکھیں خواجہ بندہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، جانتے نا جنید بغدادی کو؟ یہ غوث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر ہے. کون؟ جنید بغدادی. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرید جنید بغدادی، ہاں اس دور میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے کہ آج دور میں، پہلے کے دور میں آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے نا. یہ 900 سال 1000 سال پرانے کا دور ہے، دور کی بات ہے. جنید بغدادی کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا حضور ایک شخص کہتا ہے ہم طریقت والے ہیں، طریقت یعنی ہم اللہ سے واصل ہو گئے، اللہ کو راضی کر لیے، اب ہمیں شریعت کی پابندی کی ضرورت نہیں، نماز روزہ عبادت یہ سب ضرورت نہیں ہے، ولی بن گئے، اب اللہ تک پہنچ گئے ہیں، آپ بتائیے کیا اس کا یہ کہنا صحیح ہے؟ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھڑے ہو کر، کون ہے؟ غوث اعظم کے دادا پیر ہے. کھڑے ہو کر جنید بغدادی نے فرمایا تھا سچ کہتا ہے وہ پہنچ گیا ہے، لیکن اللہ تک نہیں، جہنم تک، اللہ تک نہیں، دوزخ تک.
پھر جنید بغدادی فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ جنید کو 200 سال کی اگر زندگی دے گا نا تو جنید فرض تو دور کی بات ہے، سنت تو دور کی بات ہے، نفل بھی نہیں چھوڑے گا۔ کس کو آپ ولی سمجھ رہے ہیں یار؟ آج ان ڈھونگیوں کو دیکھ کر سچے پیروں سے دور مت ہو۔ مرشد تو تمہارے اندر اچھائی پیدا کرتا ہے، اس کی مثال دیکھو آپ۔ ہاؤس کے اندر اگر پانی صاف ہو تو ٹوٹیوں سے پانی صاف آتا ہے نا، اگر ہاؤس میں ناپاک پانی ہو تو ٹوٹیوں سے پانی بھی ناپاک آتا ہے۔ یہ ہاؤس دل ہے ہمارا دل ہاؤس کی طرح ہے، اور یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ کانیں، یہ زبانیں، یہ پیر، اس کے ٹوٹیاں ہے۔ اگر اس میں گندگی بھری ہوئی ہو نا دل کے اندر، پھر یہ ہاتھ پیر سے بندہ گناہ ہی گناہ کرتا ہے۔ لیکن جب مرشد کے پاس جاؤ، مرشد کے پاس جو سچے پیر ہے، پھر مرشد کیا کرتے ہیں؟ تمہارے گندے پانی کو نکال کر اللہ کی پاک رسول کی پاک محبت کو بھر دیتے ہیں۔ جب یہ پاک محبت تمہارے دلوں میں آ جاتی ہے، تمہارے ہاتھ اور پیر آنکھ سے بھی صرف اللہ کی فرمانبرداری ہوتے رہتی ہے۔ مرشد کا کام یہ ہے، دل کی بات بتانا نہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں تمہارے آنکھوں کے سامنے اگر کوئی ہوا میں اڑے، پانی پر بھی چل کر بتائے بغیر کشتی کے، تم اس کو ولی مت سمجھو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ قرآن حدیث کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو غوث اعظم فرماتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے اور اس کی کرامت ہے۔ اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے اور ہوا میں بھی اڑ کر بتائے تو غوث پاک فرماتے وہ جادوگر ہے، فاسق ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ لہذا شریعت اور طریقت کوئی الگ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا معنی، سنیے آپ۔ اگر آپ کو کہتے ہیں شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، تمہارے مولوی صاحب شریعت والے، ہمارے پیر صاحب طریقت والے، نہیں۔ شریعت اور طریقت کیا ہے؟ سنو، پہلے اس کو پوچھو بھائی شریعت کا مطلب بتا، طریقت کا مطلب بتا۔ اللہ ماشاء اللہ اچھا معلوم، میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے۔ شریعت کا معنی بھی ہے راستہ۔ شریعت کا معنی کیا ہے؟ راستہ جو اللہ تک پہنچتا ہے، اور طریقت کا معنی بھی راستہ ہے۔ دونوں کا معنی ایک ہے۔ شریعت کا بھی معنی اہدنا الصراط المستقیم، اب دعا نہیں کرتے اللہ چلا سیدھا راستہ۔ شریعت کا معنی بھی راستہ، طریقت کا معنی بھی راستہ۔ آپ دیکھیں جو لوگ حج کے لیے گئے، عمرے کے لیے گئے، وہاں مکے میں اگر آپ جا رہے ہو، وہاں جو بورڈ، جہاں ہمارے پاس بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ شمشا آباد جا رہے تو یہ راستہ ہے، آپ بہادر پورہ جانا تو یہ راستہ ہے، بورڈ لگے ہوتے نا، جس طرح سے وہ بورڈ مکہ میں بھی لگے ہوئے تھے، وہ اردو عربی میں لکھا تھا ھذا شرع مدینہ، ھذا یہ شرع راستہ مدینے کو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا شریعت شرع سے بنا، تو شریعت کا معنی کیا ہے؟ راستہ۔ طریقت کا ہی معنی راستہ ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے کبھی دیکھا جو لوگ عمرہ حج کو لے جاتے ہیں تو وہاں کے عربی لوگ کہتے ہیں حاجی طریق، حاجی طریق، حاجی راستہ دو، حاجی راستہ دو، طریق یعنی طریقت، تو طریقت کا ہی معنی راستہ۔ اب فرق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات بتائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت اللہ کا راستہ، اور طریقت یعنی اسی راستے پر دل سے چلنے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تک جانا ہے، یہ شریعت ہے، اور اسی راستے پر محبت کے ساتھ جاؤ۔ ہاں، عبادت میں سستی نہیں، محبت ہو۔ عبادت میں جب محبت پیدا ہو جاتی ہے، عبادت کے اندر جب شوق پیدا ہو جاتا ہے، تو نہ بندے کو نماز میں سستی آتی ہے، نہ عبادت میں سستی آتے ہیں، نہ نیکی کرنے میں سستی آتی ہے۔ جب عبادتوں میں شوق اور دل سے چلنا بندہ لگ جاتا ہے، اسی کو طریقت کہتے ہیں، اور وہ بندہ اللہ تک راضی ہو جاتا ہے، اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شریعت اور طریقت کا معنی۔ بغیر شریعت سے اللہ تک کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شریعت آنکھ ہے۔ شریعت کی مثال دی، شریعت کیا ہے؟ آنکھیں ہے، اور طریقت اس کی روشنی ہے۔ طریقت اس کی، اور مجھے بتائیے جب بندے کے آنکھ ہی نہ ہو تو روشنی کہاں کی؟ آنکھ ہو تو روشنی آئیں گی نا، آنکھ ہی نہ ہو تو روشنی کہاں کی؟
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب شریعت ہی نہ ہو تو روحانیت کہاں سے آئے گی؟ شریعت اللہ کا قانون ہے. جو لوگ شریعت کا مذاق اڑائے، سنے غور سے کان کھول کر، اگر کوئی کتنا بڑا مرشد آپ کا ہو، پیر صاحب ہو، شریعت کا اگر وہ مذاق اڑا رہا ہے تو وہ پہنچا ہوا بابا نہیں ہے، وہ طریقت والا نہیں ہے. اس کے دل کی باتوں میں آ نہ جاؤ. شریعت اہم ہے، اور جو شریعت پہ چلتا ہے اسی کو حقیقت، طریقت اور حقیقت کے دروازے کھلتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کو اپنائیے اور شریعت پر سختی سے. ایسے پیر آواز لوگ بولتے ہیں حضرت ہم تو دھوکہ کھا گئے. بات ختم کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں انشاءاللہ اسی ٹاپک کو آنے والے جمعہ میں بتاؤں گا میں، لیکن میں ایک اور بزرگ کے ایک قول سنا کر بات ختم کرتا ہوں. یہ قول جو ہے نا یہ قول حضرت شیخ سید کمال الدین ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، نام سننے میں نیا دکھ رہا ہوگا، شیخ سیدنا کمال الدین. سلسلہ کمالیہ حیدرآباد میں یہ سلسلہ بھی ہے. سید کمال الدین کون ہے؟ میں آسان کر کے بتاتا ہوں. یہ ٹیپو سلطان کے پیر و مرشد ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. ہاں، ٹیپو سلطان کے یہ پیر و مرشد ہے سید کمال الدین. اور سید کمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے آندھرا کا علاقہ چتور، اگر آپ کرنول سے جائیں گے چتور کے علاقے کے آس پاس جو مسلمان آپ کو نظر آئیں گے یہ انہی کی وجہ سے ہے. ہاں بولو محبت سے سبحان اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر ہندوستان میں جو دین لائے ہے، دین اور اسلام کو سمجھنا ہے تو ہندوستان میں آنے والے بادشاہوں کو مت دیکھو. ان گودھی مٹیاؤں کو بات بتائے، بادشاہوں کو مت دیکھو، وہ باہر سے آئے کیا کہ ہمیں ان سے مطلب نہیں ہے. دین کو سمجھنا ہے تو غریب نواز کو دیکھو، دین کو سمجھنا ہے تو نظام الدین اولیاء کو سمجھو، دین کو سمجھنا ہے تو یہ اولیاء اللہ کو سمجھو جنہوں نے اپنے اخلاق اور کردار اور پیار سے اسلام پہنچایا. چتور کا جو علاقہ ہے آندھرا کا، آندھرا میں چلا گیا نا، یہ ہم تلنگانہ ایک ہی تھا، اب یہ آندھرا میں چلا گیا نا. چتور میں ان کی مزار ہے، چتور کے علاقے میں، اور ان کا نام سید کمال الدین ہے. انہی کے ایک مرید و خلیفہ سید برہان الدین خدا نمائی ہے، یہ بھی آندھرا میں ہے. اور پھر سید برہان الدین خدا نمائی کے مرید و خلیفہ سلطان محمود اللہ حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار افضل گنج جو پی ایس ہے، افضل گنج پی ایس کے پیچھے جو قبرستان ہے، اس قبرستان کو تکیہ مستان کہتے ہیں. وطن شاہ صاحب کا تکیہ وطن صاحب کہتے ہیں. اسی قبرستان میں حضرت سلطان محمود اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. سید کمال الدین کے مرید ہے. پھر سلطان محمود اللہ کے مرید انبر پیٹ میں مچھلی والے شاہ صاحب آرام فرما رہے ہیں. پھر ان کے مرید جو ہے عثمانیہ ہاسپٹل کے پیچھے مسجد کریم خان کے اندر مولانا غوثی شاہ نام فرما رہے ہیں. یہ ان بزرگوں نے میں ایک شجرا بتا رہا ہوں. تو سید کمال الدین جو ٹیپو سلطان کے پیر و مرشد ہے، ذرا ان کے بارے میں وہ کیا کر رہے ہیں، ولایت کے بارے میں اور ولی کی پہچان کے بارے میں. لوگ کہتے ہیں مولانا رضوی دکھ رہے، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے، الحمدللہ ہے بھی سلسلے رضویہ ہی سے تعلق رکھتا ہوں الحمدللہ. حضور تاج شریعہ میرے دادا پیر ہے الحمدللہ. اب یہ اتوار کو میں اسی مسجد میں صبح 10 بجے سے عرس منا رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی آئے بتاؤں گا میں آپ کو. لوگ کہتے ہیں بریلی والے بڑے سخت بولتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، سلسلے چشت کے بزرگ شاہ کمال ثانی جو سلطان ٹیپو سلطان کے پیر و مرشد ہے، جنہوں نے آندھرا میں کئی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بنایا ہے، ذرا ان سے سنو کہ ولی کی پہچان کیا ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں، کمال ثانی ارشاد فرماتے ہیں، ولایت کہتے ہیں اللہ کے قریب ہونا. ولایت کا معنی ہے قریب کے. ولایت کا معنی کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں، ولایت کا معنی کیا ہے؟ قریب کے، جو اللہ کے قریب ہو. لیکن آپ فرماتے شاہ کمال ثانی کہ ولایت عشق مصطفیٰ میں فنا ہونے کا نام ہے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. شاہ کمال ثانی کہتے ہیں ولایت عشق مصطفیٰ میں فنا ہونے کا نام ہے. اور آگے فرماتے ہیں صوفی کو چاہیے، جو پیر ہے نا اس کو صوفی کہتے ہیں. آگے فرماتے ہیں صوفی کو چاہیے وہ دستار شریعت ہمیشہ اپنے سر پر باندھا رکھے، یعنی ہمیشہ شریعت کی پابندی کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے.
آگے فرماتے ہیں شریعت میں استقامت ہی سب سے بڑی کرامت اور کشف ہے۔ مولانا محبت سے یعنی آج داڑھی رکھی کل نکال دیے، آج نماز پڑھے کل نہیں پڑھے، آج روزہ رکھے کل نہیں رکھے، آج نیکی کرے کل نہیں کرے، آج شراب چھوڑے کل پینا شروع کر دے، یہ شریعت کا مذاق ہے۔ جو شریعت پر استقامت مضبوطی سے پہاڑ کی طرح جم کر اسی پہ عمل کرتے رہے۔ حضرت شاہ کمال ثانی فرماتے ہیں کہ صوفی کو چاہیے شریعت پر استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ دل کی بات بتانا کرامت نہیں، ہوا میں اڑ کر جانا کرامت نہیں، پانی میں چل کر بتانا کرامت نہیں۔ آپ دین پر مضبوطی سے عمل کرتے رہو، حالات کچھ بھی رہے، شریعت پہ عمل کرنا، شاہ کمال ثانی فرماتے ہیں یہی صوفی کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ وہ حالات کو دیکھ کر کبھی ایمان کا سودا نہیں کرتا، وہ بھوکا رہے گا، فاقہ رہے گا، لیکن دین پر عمل کرتا رہے گا۔ یہ ولی کی پہچان بتا رہا ہوں۔ یہ کون باباؤں کو آپ نے دیکھ لیا کہ لاؤ نذرانہ دو، نماز چھوڑو، ہدیہ لاؤ، نماز چھوڑو، داڑھی چھوڑو، ذوق چھوڑو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ واقعی جو پیر ہوتا ہے نا، اپنے مرید کو پاس بٹھا کر شریعت کا پابند بناتا ہے، خود بھی پابند ہوتا ہے۔ اپنے پیر خود بے نمازی ہو تو مرید کیا نمازی بنے، پیر خود داڑھی کٹا ہو تو مرید کیا داڑھی رکھنے والا بنے۔ خدا کے واسطے یہ بزرگوں کے قول کو سنیں اور اسی آگے فرماتے ایسا شخص طریقت میں آنا حرام ہے، ایسے آدمی کے لیے طریقت میں آنا حرام ہے جس کو شریعت کا پاس و لحاظ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتے اولیاء کرام۔ شاہ کمال ثانی کی سلطان کے پیر مرشد کہتے ہیں جو شریعت پہ عمل نہیں کرتا وہ کسی کو مرید نہ بنائے، یہ طریقت میں آنا اس کے لیے حرام ہے، طریقت میں آنا اس کے لیے حرام ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں جس کا علم اور عمل شریعت کے خلاف ہو، اب فتویٰ ان پر لگانا۔ بریلوی احمد رضا بڑی سخت بات کرتے تھے، میں نے کہا ایک ٹیپو سلطان کے پیر مرشد شاہ کمال ثانی بولے یار سبحان اللہ، آج ان کی روح بھی انہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں مسکرا کر، وہ بھی دیکھ رہے ہو کہ اللہ کی عطا سے یار میرا ذکر ہو رہا اور میرے چاہنے والے خصوص سے بولے سبحان اللہ۔ اور کرے شاہ کمال ثانی فرماتے جس کا علم اور عمل شریعت کے خلاف ہو اس کو حقیقت کے متعلق گفتگو بھی کرنا حرام ہے۔ اور جو شخص بقدر ضرورت فقہ سے واقف نہ ہو، اہل تصوف ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس شخص کا دعویٰ محض بکواس ہے۔ راہ سلوک میں اگر طالب پر جذب کا غلبہ ہو تو اسے خاطر میں نہ لائے، ہر حال میں امور شرع کی پابندی کرتا رہے، کیونکہ تمام اسلام علوم کا مغز قرآن اور حدیث اور فقہ ہے۔ شاہ کمال ثانی کے چند قول میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ پیر مریدی پر اور باتیں بتاؤں، ڈھونگیوں سے دور رہے۔ پیر کے جو شرطیں ہیں، پہلی شرط پیر پکا سنی ہونا، دوسری شرط پیر عالم دین ہونا، اگر عالم نہیں ہے تو اس کو حلال اور حرام کے بارے میں معلوم تو ہونا چاہیے، وہ خود نہیں معلوم ہوگا مرید کو کیا بتائے گا، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط پیر جو ہے عمل والا ہونا، داڑھی والا، نمازی، استقامت، شریعت پہ عمل کرنے والا۔ کتنی شرطیں ہو گئے؟ پہلا پکا سنی، جب پکا سنی نہیں رہے گا تو وہابی، سنی، شیعہ کسی کو برا نہیں بولتے۔ میں نے کہا ایک کوسے پیر کی بات کر رہا، جو پیر ہے وہ پکا سنی ہوتا ہے اور خود بھی عاشق رسول ہوتا ہے اور اپنے مرید کو بھی عاشق رسول بناتا ہے۔ تو پیر پکا سنی ہونا پہلی شرط۔ دوسرا وہ عالم ہونا، اگر عالم نہیں بھی ہے تو حلال حرام کے بارے میں اتنا علم رکھنا، اگر مرید آ کر پوچھے تو کتاب نکال کر بتا سکنا، اتنی صلاحیت اس کے اندر رہنا چاہیے، دوسری شرط۔ اور تیسرا وہ عمل والا ہو، داڑھی کٹا نہ ہو، بے نمازی نہ ہو۔ اور چوتھا اس کی شجرا، اس کا شجرا درست ہو۔ وہ ان کے پیر کون ہے؟ ان کے پیر کون ہے؟ ان کے پیر یہ شجرا حضور تک جا کر ملنا، چین درست ہو۔ مجھے بتائیے اگر انجن کے ڈبے کے انجن جو ٹرین ہے نا، انجن اس کے پیچھے اگر ڈبے لگے ہوئے ہیں، اگر کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے تو بات صحیح ہے، اگر کڑی نکل گئی تو ڈبہ پٹری پہ ہوگا، دوسرے ڈبے جو کڑی سے وہ نکل جائے، وہ آگے نکل جائے گے۔ تو آج ہو رہا ہے ایسا، ان کے پیر صاحب جو ہے نا بہت بڑے پیر تھے، والد صاحب کا انتقال ہوا،
بیٹے کو نہ انہوں مرید بنائے تھے، نہ ان کو خلافت دیے تھے، کچھ نہیں دیے تھے، بس والد صاحب مرید بنا کر چلے گئے، والد صاحب کا انتقال ہوتا، بیٹا بیٹھ گیا گدی نشین، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ نماز ہے، نہ آنے میں دین ہے، کچھ نہیں ہے، بس ابا بنا کر چلے گئے باغ کو، یہ بیٹھ گئے اور ستیہ کر دیا سارا معاملہ کو الٹا کر دیا، شریعت کا مذاق بنا دیا۔ خدا کے واسطے مسلمانوں، یہ 4 شرطیں جس کے اندر دیکھو اسی کے مرید بن جاؤ، جب اس کے مرید بنو گے پھر اللہ راضی ہوگا، رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ مرید بننے سے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں آپ کو مرشد کی اقسام، مرشد کی قسمیں کیا ہوتی ہے، مرید کی اقسام، مرید کی قسمیں کیا ہوتی ہے، تصوف کس کو کہتے ہیں، اور آج کے ڈھونگی جعلی پیر کی وجہ سے ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم تمام کو سچا عاشق رسول بنائے، اور قیامت تک ہماری نسلوں میں یا اللہ عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ ہر سنی مسلمان کو بدعقیدہ تہلیکوں وہابیوں سے ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، دین پر عمل کرنے والا، شریعت پر عمل کرنے والا ہمیں بنا، اور دین پر استقامت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ۔